السلام علیکم، دس از فیصل یور فیس بک فرینڈ، اور آپ دیکھ رہے ہیں فیس بک لائیو وتھ فیصل۔ آج جو ہمارے ساتھ اسپیشل گیسٹ اس لائیو براڈ کاسٹ میں ہمارے ہمراہ ہیں ڈاکٹر محمد مطارو ہنگورجو، جو کہ اسپیشلسٹ جنرل فزیشین ہیں منسٹری آف ہیلتھ سعودی عربیہ میں۔ تو آج وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں، جہاں ہم ان سے کرونا وائرس کے حوالے سے بات کریں گے۔ وہیں ہم ان سے بات کریں گے کہ کرونا وائرس کیسے پھیلتا ہے، اس کی علامات کیا ہیں، کرونا وائرس کی احتیاطی تدابیر کیا ہیں، اور کس طرح ہم اپنے بچوں کو، اپنی فیملی کو اس وائرس سے پروٹیکٹ کر سکتے ہیں کیا۔ اور اس کے علاوہ ٹیلی میڈیسن کے حوالے سے پوچھیں گے کہ ٹیلی میڈیسن کیا ہوتی ہے، اس حوالے سے ہمیں ڈاکٹر صاحب بتائیں گے، کیونکہ ایک آن لائن کنسلٹیشن کس طرح یہ کرتے ہیں، اس آپ ڈاکٹرز تک اپروچ کرنے کا اس دور میں کیا طریقہ کار ہوگا، کیسے وہ ایڈوائز کر سکتے ہیں۔ تو بلا تاخیر کے میں بلا تاخیر ڈاکٹر صاحب جی جی ایک منٹ بس، سوری یہ جی آپ سب سے پہلے ویری وارم ویلکم سر ڈاکٹر صاحب، بہت شکریہ۔ تھینک یو سو مچ سر، آپ نے جو ہے مجھے آن لائن لیا اسی بڑے ایک امپورٹنٹ ٹاپک پہ، اور مجھے بڑی خوشی ہوگی کہ میں اپنے لوگوں کے کسی کام آ سکوں کسی طرح سے بھی، اور آپ کے توسل سے، سو تھینک یو سو مچ۔ ڈاکٹر صاحب آپ کا بہت شکریہ۔ سب سے پہلے تو آپ ہمارے دیکھنے والوں کو تعارف کرا دیں، تو پھر ہم اپنے سوالات کی طرف بڑھیں۔ اچھا سر، میرا نام ہے ڈاکٹر محمد مطارو ہنگورجو، میرا تعلق سندھ سے ہے، تھر پارکر سے۔ تھر تقریباً سنا ہوگا آپ نے شاید، پاکستان میں۔ تو میں بالکل جو ہوں ہم پاکستان کے جو ساؤدرن اینڈ آف پاکستان کی انڈین بارڈر کے قریب میرا گاؤں ہے، اور میں نے وہاں سے جو ہے وہ لیاقت یونیورسٹی جامشورو سے میں نے MBBS کیا تھا۔ اس کے بعد میں نے ہاؤس جاب جناح ہاسپٹل میں کیا کراچی میں، آغا خان ہاسپٹل کراچی کی جو ہے وہاں سے میں نے پوسٹ گریجویشن کی تھی، جو ہماری کالج آف فزیشین اینڈ سرجنس پاکستان کی ہوتی ہے 4 سال کی۔ تو وہ کرنے کے بعد پھر میں تقریباً 4.5 سال سے یہاں سعودی عرب میں ایز اے اسپیشلسٹ فزیشین کام کر رہا ہوں، منسٹری آف ہیلتھ میں، بریدہ القصیم میں رہتا ہوں میں اس وقت۔ جی جی زبردست ڈاکٹر صاحب، آپ نے جیسے کہ آغا خان میں بھی 4.5 سال تک پریکٹس کر رکھی ہے اور کام کیا، آپ نے ہاؤس جاب کی جیسے آپ بتا رہے ہیں کہ جناح ہاسپٹل میں اور سعودی عربیہ میں مقیم ہے۔ تو میں سب سے پہلے آپ سے یہ سوال کرنا چاہوں گا ڈاکٹر صاحب کہ آپ ہمیں یہ بتائیے کہ یہ کرونا وائرس ہے کیا، یہ وائرس کیا حقیقت ہے یا افسانہ، کیا یہ سازش ہے، اس بارے میں تھوڑا ہمیں بتائیں، کیونکہ کچھ کہتے تو لوگ ایک سازشی تھیوری جنم لے رہی ہیں، اور لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ چائنا کی لیبارٹری میں یہ وائرس بنایا گیا اور بے احتیاطی کی وجہ سے پھیل گیا، اور مختلف لوگوں کے مختلف اس حوالے سے آپ ہمیں پلیز گائیڈ کیجیے ہمارے دوستوں کو پلیز۔ سر، یہ بڑا ہاٹ کوسچن ہے، جو خصوصاً پاکستان کے ماحول کے حوالے سے اگر ہم دیکھیں گے تو وہاں پہ سوشل میڈیا یا ایون ہماری جو نیشنل میڈیا ہے، یا بہت سارے جو ہمارے بڑے بڑے برگزیدہ لوگ ہیں وہ بھی اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں۔ تو دراصل یہ ہوتا ہے کہ تھوڑا سا چھوٹا سا اگر ہم اس سارے میکانزم کو، قدرتی ایک نیچرل میکانزم ہوتا ہے، اس کو ہم سمجھیں کہ ہماری جو پس کردائی ہے، ہمارا جو ماحول ہے، ہماری جو زمین ہے، اور آس پاس کا جو ہمارا ماحول ہے، جس ماحول میں ہم رہ رہے ہیں، اس میں بہت سارے جراثیم ہیں، اور وہ جراثیم ہم پہ اٹیک کرتے ہیں، ہم میں داخل ہوتے ہیں، نہ صرف ہم میں بلکہ جانوروں میں بھی ہوتے ہیں، پودوں میں بھی ہوتے ہیں۔ تو وہ ہم کو بھی بیمار کرتے ہیں، جانوروں کو بھی کرتے ہیں، اور ایون پلانٹس کو، پودوں کو بھی وہ بیمار کرتے ہیں۔ تو جو بڑی کیٹیگریز ابھی تک جو ہماری ریسرچ جو ابھی تک ہوئی ہے ہیومن ریس کی، میڈیکل کی فیلڈ میں، تو اس میں جو اہم جو کیٹیگریز ہیں ان جراثیموں کی، کیونکہ جراثیموں کے الگ الگ کریکٹرز ان کے ہوتے ہیں، ان کی الگ الگ خاصیتیں ہوتی ہیں، وہ الگ الگ طرح کی بیماریاں کاز کرتے ہیں۔ تو ان کو پہچاننے کے لیے، ان پہ ریسرچ کرنے کے لیے، ان کو سمجھنے کے لیے ہم نے ان کو مختلف قومیں اور قبیلے عطا کیے ہوئے ہیں، نام دیے ہوئے ہیں۔ تو ان کے بھی ایک اپنے قومیں اور قبیلے ہیں، ان کی مخصوص ساخت کے حساب سے، ان کے مخصوص خاصیتوں کے حساب سے۔ تو جو بڑی چیزیں ہمارے پاس ہیں، وائرسز ہوتے ہیں، مختلف ہزاروں کروڑوں، مطلب خربوں کی تعداد میں وائرسز ہیں، بیکٹیریاز ہیں،
اور تیسرا جو ہے وہ کیٹیگری ہے جس کو ہم فنگائے کہتے ہیں، فنگس. تو یہ بڑی کیٹیگریز ہیں. اب ان میں ان کے سب کیٹیگریز جو سب چھوٹے قبائل، چھوٹے خاندان، وہ بہت زیادہ ہیں، بہت بڑے ہیں. اور ہم فیملیئر ہیں اسی جو ہماری ہیومن ریس ہے، ان جراثیموں کے ساتھ ہم رہ رہے ہیں صدیوں سے، جب سے کرۂ ارض پہ انسان کا جنم ہوا ہے. اور وہ اکثر اوقات ہمیں بیمار کرتے ہیں، پھر ہم ٹھیک ہوتے ہیں. ہمارے جسم میں قدرت نے ایک مدافعتی نظام رکھا ہوا ہے، اور وہ بڑا اسٹرانگ، بڑا طاقتور نظام ہے. جو بھی جراثیم جو ہے باہر سے آتا ہے، ہم اس کو کنٹین کرتا ہے ہمارا نظام، اس پہ اٹیک کرتا ہے، اس کو نیوٹرلائز کرنے کی کوشش کرتا ہے تاکہ وہ جو ہے ہمیں نقصان نہ پہنچا سکے. اور اکثر اوقات وہ کامیاب ہو جاتا ہے. لیکن کچھ حالات ایسے ہوتے ہیں، جیسے یہ جو جراثیم ہیں بہت چھوٹے ہوتے ہیں، تب بہت چھوٹے ہوتے ہیں. ان میں جو جیسے ہمارے جسم جو خلیے ہیں وہ کھربوں کی تعداد میں ہیں، اور وہ یہ جو وائرسز ہوتے ہیں وہ ایک خلیے کے بنے ہوتے ہیں. مطلب آپ سمجھیں کہ وہ کتنا کم ہے. اور ہمارے جو خلیے ہیں جس کو سیلز کہتے ہیں، وہ بہت بڑے ایڈوانسڈ اور ترقی یافتہ سیلز ہیں. ان کے جو سیلز ہوتے ہیں وہ سمپل اور سادہ ہوتے ہیں، جو بیسک کام کرتے ہیں. تو ان کی زندگی کا مقصد ہوتا ہے کہ جینا اور اپنا نسل بڑھانا، تاکہ ان کا نسل بھی دنیا میں رہے، جس طرح ہم بھی چاہتے ہیں کہ ہمارا نسل بھی دنیا میں رہے. تو ان میں جو تبدیلیاں آتی ہیں، ایک نیچرل تبدیلیاں آتی ہیں جس کو ہم جینیٹک میوٹیشنز کہتے ہیں ہماری میڈیکل کی فیلڈ میں، وہ بڑی تیزی سے آتی ہیں اور بہت فاسٹ پیس پہ آتی ہیں. کہ جراثیم کی جو شکل ہے وہ اکثر اوقات چینج ہوتی رہتی ہے. آپ وائرس کی، وہ ایک وائرس سے اس کے کریکٹرز پھر دوسرے وائرس والے بھی کبھی کبھار ہو جاتے ہیں، اور کبھی جو ہے وہ بالکل کمزور ہو جاتا ہے، کبھی جو ہے وہ بالکل اسٹرانگ اور مضبوط ہو جاتا ہے اور بڑا خطرناک ہو جاتا ہے. تو کرونا وائرس کی جو ابھی تک ہمارے پاس، کیونکہ یہ ایک وائرس، اسی خاندان کے وائرسز پہلے ہماری دنیا میں موجود تھے، وہ مختلف قسم کی بیماریاں کرتے رہتے تھے. انہوں نے دو بڑے جو ہے وبائیں پہلے اسی جراثیم کی وجہ سے آ چکی ہیں، مطلب اسی جراثیم کے خاندان کی وجہ سے آ چکی ہیں. جو ان کے کزنس ہم کہہ لیں کہ ان کے جو رشتہ دار ہیں، انہوں نے وہ بیماری کی تھی، جس میں ایک یہاں پہ مڈل ایسٹرن ریسپائریٹری سنڈروم مڈل ایسٹ سے شروع ہوئی تھی، سعودی عربیہ سے. اس نے بھی کافی نقصان کیا تھا. اور پہلے جو ہے ایک سارس کے نام سے ایک بیماری آئی تھی، وہ بھی بڑی خطرناک بیماری تھی جس میں لاکھوں لوگ مر گئے تھے. تو ہوتا یہ ہے کہ یہ جراثیم اکثر اس کا جو ایک مخصوص ٹارگیٹ ہوتا ہے وہ اسی کے ساتھ جیتا ہے. جس طرح سے یہ سارس، جو ابھی ان کو ہم سارس کوو 2 کہتے ہیں، جو ابھی جراثیم ہمارے پاس موجود ہے کرونا، یہ پہلے جو ہے ابھی تک کی ریسرچ کے مطابق، کوئی بھی بات حتمی نہیں ہے کیونکہ یہ جدید چیز ہے، اس پہ ریسرچ ہو رہی ہے ابھی. تو جو ابھی تک کی ریسرچ ہمیں ہمارے مستند ادارے بتاتے ہیں، جن میں WHO ہے، چائنا کے ادارے ہیں، امریکہ کا ایک بہت بڑا ادارہ ہے CDC جس کو ہم کہتے ہیں، سینٹر فار ڈیزیز کنٹرول، جن کا کام ہی یہی ہے کہ وہ ریسرچ کرتے ہیں اس قسم کی چیزوں پہ اور پھر ہمیں انفارمیشن دیتے ہیں، ہم ان پہ عمل کرتے ہیں. تو ان کی ریسرچ کے مطابق ابھی تک یہ جراثیم جو ہے وہ پہلے چمگادڑوں میں پایا جاتا تھا، اور پھر جو ہے وہ صرف چمگادڑوں کو ہی جو ہے وہ افیکٹ کرتا تھا. پھر قدرتی ایک نیچرل ایکسپیرینس ہوا تھا، جو کہ ہوتا رہتا ہے، وائرس کے لیے نارمل ہے، کہ اس میں کچھ اس طرح کی جینیاتی تبدیلیاں آ گئیں کہ وہ انسانوں کو بھی افیکٹ کرنے لگا. تو انسانوں کو اس نے جس کنڈیشن میں یا جس پکچر میں افیکٹ کیا، تو وہ تھوڑا سا ہمارے جسم کے لیے بھی نیا تھا، کیونکہ جسم کو پہلے اس کا ایکسپیرینس نہیں تھا، تو ہمارے پاس کوئی مدافعتی نظام نہیں تھا اس سے لڑنے کے لیے. اور جو ہے ہمارے پاس اس کی پہلے کوئی موجود دوا یا اس طرح کی کوئی ویکسین، جس کو ہم ٹیکے کہتے ہیں، تطعیم عربی میں کہا جاتا ہے، ٹیکے، تو وہ ہمارے پاس موجود نہیں تھی. تو ان کے جو ایفیکٹ آئے تو پھر وہ بہت خطرناک بھی آئے تھے کسی حد تک. اور یہ اس کا جو اٹیک ریٹ جس کو ہم کہتے ہیں، کہ لگنے کا جو ایک ریشو ہے، وہ بھی بڑا ٹائٹ ہے اور بڑی تیزی سے یہ پھیلتا ہے. مخصوص لوگوں کو، جو مخصوص کیٹیگری کے لوگ ہیں، ان کو وہ زیادہ متاثر کرتا ہے، جبکہ ایک میجارٹی پاپولیشن جو ہے ان کو وہ اتنا زیادہ متاثر نہیں کرتا، لیکن ان میں سے بس آتا ہے، چھو کے گزر جاتا ہے. تو ابھی تک جو ہمارے پاس ریسرچ ہے سر، اس کے مطابق ہم اس کو یہ مانتے ہیں ایز اے میڈیکل پروفیشنل یا ایک میڈیکل سائنٹسٹ کے حساب سے اگر بات کریں ہم، تو مطلب پڑھے لکھے ایک بندے، جو باشعور بندہ ہمارے سوسائٹی میں ہو، تو اس کے لیے میرے خیال میں اب تک جو ہمارے پاس معلومات ہے اس میں یہ ہے کہ یہ ایک حقیقت ہے، یہ ایک وائرس ہے،
اور یہ جو ہے ایک قدرتی طریقے سے جو ابھی تک کی انفارمیشن ہے کہ وہ ہمارے اندر داخل ہوا ہے. اور یہ جو اس قسم کا جو فینامینان ہے یا اس قسم کا جو ایک طریقہ کار ہے قدرت کا، یہ نیا نہیں ہے، یہ ہوتا رہتا ہے. مطلب وقتاً بوقتاً انسانی تاریخ میں اس طرح کی وبائیں آتی ہیں، اور یہ جو جینیٹک چینج یا میوٹیشن آتی ہے یہ بھی مستقل ہے. مطلب ابھی ہمارے پاس یہ نیا جراثیم آیا ہے، ہم آگے چل کے اس کو انشاءاللہ کانکر کر دیں گے، لیکن این پاسبلٹی ہے کہ 3-4 صدیوں کے بعد ایک اور اسی قسم کی چیز بھی ہمارے اندر آ سکتی ہے. تو ہمیں مینٹلی اس کے لیے تیار رہنا چاہیے، کیونکہ جی دیٹس اے نیچرل پروسیس. جی جی ڈاکٹر صاحب، بہت آپ نے واضح کیا، تفصیل سے بتایا کہ کس طرح آپ نے اس میتھ کو جو ہے نا کاؤنٹر کیا کہ کس طرح یہ وائرس ہے اور کیسے لوگوں کو بہت کلیئرٹی ہوگی انشاءاللہ. تو میں چاہوں گا کہ تھوڑا سا ہم اپنے سوالات کی بڑھتے ہوئے کہ آپ مجھے یہ بتائیے کہ اس کی علامات بتا دیجئے تفصیل سے، تاکہ زیادہ تر جیسے ہی ہم اس کو انکاؤنٹر کریں، جیسے ہی ہمیں یہ علامات واضح ہوں تو اس کو تاکہ ہمیں کب کون سی وہ علامات ہیں جن کے آنے سے ہم فکر مند ہو جائیں اور ہمیں سیریس ہوتے ہوئے ان کو اس کے لیے ڈاکٹر کو کنسلٹ کرنا چاہیے، یا کیا ایڈوائز کریں گے آپ اس حوالے سے بتائیے. دیکھیں، اس میں 2 کیٹیگریز کے لوگ ہوتے ہیں. ایک کیٹیگری کے لوگ وہ ہیں جس میں جس جراثیم آتا ہے سمپل، ان کو نزلہ، زکام، کھانسی، ہلکی سی خشک کھانسی ہوتی ہے، تھوڑا سا بخار ہوتا ہے 1-2 دن کے لیے، جسم میں شدید درد ہوتا ہے. مطلب تھوڑا سا درد کی جو ابھی تک ہمیں پیشنٹ اکثر ہم دیکھتے ہیں تو وہ درد کی شکایت زیادہ کرتے ہیں جسم میں، جوڑوں میں، پٹھوں میں، اور جو ہے وہ تھوڑی سی سونگھنے کی اور آپ کی کھانے کی جو ٹیسٹ کی صلاحیت ہے وہ کچھ حد تک متاثر ہوتی ہے. اور وہ 4-5 دن تک یہ سمٹم ان کو رہتے ہیں، زیادہ سے زیادہ 2-3 دن تک اس کا پیک ہوتا ہے، پھر 4-5 دن میں وہ ختم ہو جاتے ہیں اور بندہ بالکل ٹھیک ہو جاتے ہیں. تو یہ ایک میجارٹی پیشنٹس جو ہمارے پاس ہیں، جو ابھی تک کی ریسرچ جو ہمارے پاس کہتی ہے کہ تقریباً 90% کے اپروکسیمیٹلی ہم کہیں کہ مریض ایسے ہوتے ہیں جو بالکل ٹھیک ہو جاتے ہیں. 4-5 دن کی بیماری ہوتی ہے، اس کے بعد کوئی بھی وائرس اگر ہمارے پاس سمپل جو زکام ہمیں ہوتا ہے وہ بھی ایک وائرس ہے، تو اس کا ایفیکٹ جو ہے، جو آفٹر ایفیکٹ جو ہم کہتے ہیں کہ بیماری ختم ہونے کے بعد بھی 20-21 دن تک جو ہے جسم میں درد، تھوڑا سا کھانسی، ہلکی سی چیزیں، یہ رہنا ایک نارمل وائرس کی عادت ہے. یہ اس طرح کی چیزیں رہتی ہیں جسم میں. اچھا، اب جو دوسری کیٹیگری ہے جس میں یہ مرض کے بگڑنے کا خطرہ ہے، اس میں جو ابھی تک کی ریسرچ ہمیں بتاتی ہے کہ اکثر وہ لوگ متاثر ہوتے ہیں جن میں کوئی پرانی بیماریاں چل رہی ہوں، جس طرح سے شوگر کے مریض ہیں، بلڈ پریشر کے مریض ہیں، جن کے گردے اچھے طریقے سے کام نہیں کرتے، جن کے پھیپھڑے خراب ہیں، وہ پھیپھڑے سگریٹ نوشی کی وجہ سے خراب ہو گئے ہوں یا کسی پرانی بیماریوں کی وجہ سے خراب ہو گئے ہوں، کینسر کے پیشنٹ ہیں جنہوں نے کیموتھراپی وغیرہ لی ہوئی ہے، کمزور جو مریض ہیں جن کو جو ہے وہ جن کی امیونٹی مطلب جو مدافعتی نظام ہمارا ہوتا ہے اس سے ریلیٹڈ کوئی بیماریاں ان کو پرانی چل رہی ہیں، تو وہ لوگ زیادہ متاثر ہوتے ہیں، ان میں ان کے کمپلیکیشنز کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں. تو ان مریضوں میں یہ ہوتا ہے کہ ایک تو بخار جو ہے وہ بڑا شدید آتا ہے اور وہ 5 دن کے بعد بھی چلتا رہتا ہے، ختم نہیں ہوتا، اور ان کی سانس میں تکلیف زیادہ ان کو فیل ہوتی ہے، سانس لینے میں گھبراہٹ سا ہونا، گھٹن سا ہونا، سینے کے وزن سا محسوس ہونا، اور سینے میں درد کی شکایت ہونا، کھانسی جو ہے وہ مستقل ہو رہی ہے، بند نہیں ہو رہی، اور بخار جو ہے پیناڈول جو عام بخار کی گولی مارکیٹ میں ملتی ہے، پیراسیٹامول، وہ لینے سے بھی جو ہے وہ سبسائڈ نہیں ہو رہا، ختم نہیں ہو رہا. تو اس طرح کے مریضوں میں جو ہے وہ مرض کے بگڑنے کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں. تو وہ مریض ہیں جن کو پھر ڈاکٹر کو کنسلٹ کرنا چاہیے جتنا جلدی ہو، تاکہ وہ ان کی صحیح تشخیص کر سکیں. جی جی، کیا یہ سمٹمز ڈاکٹر صاحب بچوں اور بڑوں میں مختلف نوعیت کے ہوتے ہیں سمٹمز؟ اور اگر کرونا وائرس کوئی پازیٹیو آتا ہے تو اس صورت میں کہ سب سے پہلے وہ کون سے ٹیسٹ کی طرف جائیں؟ کون سے ٹیسٹ ہیں جن جی جی دیکھیں، ایک تو اصول جو ہے یہ قدرت نے سب کو مختلف بنایا ہے، سب کا جسم جو ہے وہ مختلف ہے. جو بھی کوئی ہمارے ساتھ ایونٹ ہوتا ہے ہم ان کو ڈفرینٹ رسپانڈ کرتے ہیں، اور جسم بھی یہی کرتا ہے کہ کوئی بیماری آتی ہے اس کا رسپانس مختلف بندے میں مختلف طرح سے پیش ہوتا ہے.
تو جو میں نے آپ کو کیٹیگری بتائی کہ کچھ مریض جو کہ اولڈ ایج ہیں، بوڑھے ہیں، یا ان میں پرانی بیماریاں ہیں، ان کو پہلے ہی جسم ان کا کافی مختلف بیماریوں سے لڑتے لڑتے کمزور ہو گیا ہے، تو ایک تو وہ لوگ ہیں جو اس کا آسانی سے اور بڑا خطرناک طرح سے شکار ہوتے ہیں۔ اچھا، کبھی کبھار یہ بھی ہوتا ہے کہ ایک بندہ آپ کو بالکل ہیلدی نظر آتا ہے، اس میں کوئی پرابلم یا مسئلے مسائل ویزیبلی یا ظاہری طور پہ نظر نہیں آتے، لیکن ان کے اندر میں ان کا جو مدافعتی نظام ہے وہ اتنا اسٹرانگ یا اتنا مضبوط نہیں ہوتا، یا کچھ چیزیں جو اس میں چھپی ہوئی ہیں جو کہ ظاہر نہیں ہیں ابھی تک، وہ اس بیماری کے یا اس وائرس کے داخل ہونے کے بعد بھی ظاہر ہو جاتی ہیں۔ تو کبھی کبھار آپ یہ بھی دیکھیں گے کہ کچھ ینگ اور ہیلدی بندے بھی اس کا شکار ہو جاتے ہیں، جو کہ سیریس ہو جاتے ہیں۔ اچھا، بچوں میں جو ابھی تک کی ریسرچ ہمارے پاس ہے تو اس میں سمپل نزلہ زکام کھانسی کی شکایت آئی ہے، ہلکے سے بخار کی شکایت ہے، یہ کوئی بہت زیادہ کمپلیکیشن کی کوئی اتنی زیادہ رپورٹنگ نہیں ہوئی، لیکن پھر بھی آپ کو جو ہے یہ جو خطرناک سائنیں میں نے بتائیں کہ اگر بچہ ہے یا بھی بوڑھا ہے، اس کو سانس میں دشواری ہو رہی ہے کسی بھی قسم کی، اور اس کا بخار جو ہے وہ سبسائڈ نہیں ہو رہا، اور وہ بچہ جو ہے وہ اس نے بچہ جب بھی بیمار ہوتا ہے تو وہ اپنی ایکٹیویٹی چھوڑ دیتا ہے، کہ بھئی وہ پہلے گھومتا پھرتا تھا، چلتا تھا، باتیں کرتا تھا، کھاتا پیتا تھا، کھیلتا کودتا تھا، وہ چیزیں ایک دم اس کی بند ہو جاتی ہیں۔ اگر اس کا کھانا پینا متاثر ہو رہا ہے، اس کی ایکٹیویٹی متاثر ہو رہی ہے، بچہ زیادہ سو رہا ہے، بچہ اٹینٹو نہیں ہے، اس کے سانس کی، سینے کی جو ہم کہتے ہیں پسلیاں ہلتی ہیں اس طرح سے، اگر وہ پسلیاں وغیرہ ہل رہی ہیں تو یہ ڈینجر سائنس ہیں۔ اس کنڈیشن میں بچہ ہو، بوڑھا ہو، جو بھی ہو، اس کو ہاسپٹل پہنچانے کی ضرورت پڑتی ہے، اور پہنچانا چاہیے ہمیں۔ اور دوسری آپ نے جو کہی ٹیسٹ کی بات، تو ٹیسٹ کی اویلیبلٹی پہ ڈپینڈ کرتا ہے۔ ابھی تو جس طرح سے پاکستان کی صورتحال اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ بڑی تیزی سے مرض پھیل رہا ہے، اور جب مرض بہت تیزی سے پھیلتا ہے اور آپ ان کو کنٹرول کرنے میں ناکام ہوتے ہیں، تو پھر ایک جو ابھی ہم یہاں پہ سعودی عرب میں اس طرح کی اسٹریٹجی، کیونکہ سعودی عرب میں بڑا کنٹرول ہے، لیکن اس کے باوجود بھی ہم ایک اسٹریٹجی یہ اپلائی کر رہے ہیں کہ جو بھی مریض آ رہا ہے ہمارے پاس، جن کو زکام ہے، بخار ہے، شدید بخار ہے، یا جو ہے وہ کورونا سے ملتی جلتی سائنز ہیں، تو ہم اس کو ایز اے کورونا کا پیشنٹ ٹریٹ کر رہے ہیں، تاکہ جو ہے ہم مریضوں کو مس نہ کر پائیں، کیونکہ سب کی ٹیسٹنگ ہونا بڑی مشکل ہے، مہنگی ٹیسٹنگ کٹس ہوتی ہیں، اور وہ سب کو ہم دے نہیں سکتے، اور مرض کی نوعیت اکثر لوگوں میں اتنی بڑی خطرناک نہیں ہوتی، تو ان کو ٹریٹ کرنے میں عام جس طرح سے ہم وائرل فلو ٹریٹ کرتے ہیں تو اس میں کوئی قباحت بھی نہیں ہے، لیکن یہ ہوتا ہے کہ اگر اس پہ ہماری واچ زیادہ ہو جاتی ہے، اس مریض پہ ہم اس کو دیکھتے زیادہ ہیں کہ اگر کوئی اس میں سمٹم خطرناک ہوتے ہیں تو ہم ان کو پھر اسی حساب سے ڈیل کرتے ہیں۔ تو ٹیسٹ ایک نیزل سواب ہم نکالتے ہیں ناک سے بہت اندر گہرائی میں جا کے، ناک کے جو اندر والا حصہ ہے اس سے ایک سیمپل نکالتے ہیں، یا تھروٹ سے بھی نکلتا ہے ہمارے جو گلے سے، لیکن اس کے لیے بہت ڈیپ جانا پڑتا ہے، ایک جو اسکلڈ بندہ چاہیے جو یہ ٹیسٹ کر سکے۔ تو اس کا ایک ٹیسٹ ہوتا ہے جس کو ہم پی سی آر کہتے ہیں، وائرل پی سی آر، ایک مخصوص طریقہ ہوتا ہے اس ٹیسٹ کرنے کا، جس میں ہم وائرس کا جو جینیاتی مادہ ہوتا ہے جس کو آر این اے کہتے ہیں، اسی وائرس میں آر این اے ہوتا ہے، تو وہ ہم ڈیٹیکٹ کرتے ہیں۔ تو وہ ٹیسٹ نکلنے، سیمپل کلیکٹ ہونے کے بعد تقریباً 48 آورز ٹو 72 آورز میں اس کا رزلٹ آ جاتا ہے، نتیجہ آ جاتا ہے، لیکن وہ ٹیسٹ بھی ابھی اتنی زیادہ، بہت زیادہ جو ہے وہ افیکٹو، یا ہم یہ کہیں کہ بہت ہی اچھی ٹیسٹ ہے، اس طرح سے نہیں ہے۔ اس میں بھی جو ہے وہ ٹیسٹوں کے لیے دو ٹرم ہم استعمال کرتے ہیں، ایک کرتے ہیں فالس پازیٹیو، کبھی کبھار جو ہے ٹیسٹ ہمیں بتا دیتی ہے رزلٹ، لیکن وہ اس کی ٹیسٹ کی جو کمپوزیشن ہے، اس کی جو کٹ ہے، اس کو جو کرنے کا طریقہ کار، اس میں بہت ساری ایررز ہوتی ہیں، تو اس کی وجہ سے وہ ہمیں غلط طریقے سے پازیٹیو بتا دیتی ہے، یا کبھی کبھی کسی بیمار بندے کو جس میں وہ وائرس موجود بھی ہو، اس کو غلط طریقے سے نیگیٹو بتا دیتی ہیں۔ تو یہ ان کے پرفارمنس کے یا ان کے جو آپریشنل ایررز ہوتی ہیں، جو ہر چیز میں ممکن ہے، ہر قسم کے ایک جو بھی کام ہم کرتے ہیں سائنٹیفک، اس میں ان قسم کی ایررز کی جو ہے ایک اسپیس موجود ہوتی ہے۔ تو یہ ٹیسٹ میرے خیال میں اگر بہت زیادہ پیشنٹ جو ہے وہ کوئی رسک والا پیشنٹ ہے تو اس میں میرے خیال میں کرائیں،
باقی لوگوں میں اگر آپ ٹیسٹ نہیں بھی کراتے اور ان کو سمپلی مینیج کرتے ہیں اور یہ کنسیڈر کرتے ہوئے کرتے ہیں کہ ان کو ممکن ہے کہ کورونا ہو اور اس کے احتیاطی تدابیر آپ اپلائی کر دیتے ہیں شروعات سے، تو میرے خیال میں یہ زیادہ اچھا ہے۔ جی جی زبردست ڈاکٹر صاحب، کیا مجھے آپ سر یہ بتائیے کہ کیا کرونا وائرس کے گھر میں بھی اس کو ٹریٹ کیا جا سکتا ہے، اس کے مریض کو اگر کوئی کرونا وائرس ہو؟ کیونکہ لوگ ڈرتے بھی ہیں، جاتے بھی نہیں ہاسپٹل، وہاں پہ کہتے ہیں کہ اگر نہیں بھی ہوا تو بھی ہمارا رزلٹ پازیٹیو آ جائے گا۔ اس حوالے سے تھوڑا گائیڈ کیجیے، اور کیا ڈاکٹر آپ کیا ایڈوائز کریں گے، کس طرح گھر میں اس کی لک آفٹر کس طرح کی جا سکتی ہے، کیا گائیڈ لائنز ہوں گی، آپ یہ بتائیے پلیز۔ اچھا، اس کے لیے سب سے پہلے تو پوری دنیا اس وقت پریشان ہے، تو پریشان ہونا نارمل چیز ہے، میرے خیال میں اس میں کوئی اب نارملٹی نہیں ہے۔ کسی حد تک پریشانی، اسٹریس، انزائٹی ہونا انسان کا ایک جو ہے نارمل کوپنگ یا ڈیفینس میکینزم ہے، تو اس میں تقریباً سارے لوگ یقیناً الرٹ ہوتے ہیں، پریشان ہوتے ہیں، تو پریشانی اپنی جگہ پہ بالکل بجا ہے، اور وہ اگر ہو رہی ہے تو کوئی اس میں قباحت نہیں ہے۔ لیکن یہ ہے کہ آپ کو پھر پریشانی کو ہم کیسے دور کریں گے؟ پریشانی کو ہم اس طرح سے دور کریں گے کہ وہ چیز جو ہمیں پریشان کریے اس کے بارے میں ہمیں اچھی اور بہتر معلومات ہو، مستند معلومات ہو۔ تو وہ مستند معلومات آپ کو مستند ذریعوں سے ملے گی، جس میں آپ اپنے ڈاکٹر سے، اپنے فیملی فزیشین سے، جو آپ کا ڈاکٹر آپ کے جن کو آپ دکھاتے رہتے ہیں اس سے رابطہ کر سکتے ہیں، وہ آپ کو اس کے بارے میں بریف کر سکتا ہے۔ گورنمنٹ آف پاکستان کی جو مختلف ویب سائٹس ہیں، جو اسپیشلی ایک ہمارے کلیگز ہیں لاہور میں یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنسز میں، انہوں نے بھی ایک ٹیلی میڈیسن کی ایک بڑی اچھی ویب سائٹ بنائی ہے جس میں بہت زیادہ انفارمیشن، معلومات بھی ہے، ان کو جو ہے وہ پنجاب گورنمنٹ ڈیل کر رہی ہے۔ اور ایک ویب سائٹ ہماری بھی ہے جس کا لنک آپ نے شیئر کیا ہوگا، یقیناً ہم اس پہ بات کریں گے بعد میں۔ اور باقی ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن ہے جو ایک بڑا مستند ادارہ ہے پوری دنیا میں، امریکن ادارے ہیں، CDC ایک ادارہ ہے CDC، اس پہ آپ جا کے معلومات لے سکتے ہیں۔ تو سب سے پہلے تو جینوئن معلومات لینے کی کوشش کریں کہ اس بیماری کو آپ جب سمجھ جائیں گے تو پھر آپ کا ڈر ختم ہو جائے گا۔ اچھا، اب جو ہے یہ تو طریقہ اور کس طرح سے انفارمیشن حاصل کی جائے۔ اب جو انفارمیشن سوشل میڈیا پہ ہے، مختلف جو ایون ہمارے جو میڈیا ہے وہ بھی کافی حد تک غیر ذمہ داری کا مظاہرہ کرتی ہے، تو وہ بھی جو انفارمیشن پھیلا رہی ہوتی ہے اس میں بہت ساری انفارمیشن جو ہے معلومات ہے وہ مستند نہیں ہوتی۔ اچھا، اب جو عام ایک مریض ہے جس کو کرونا وائرس گھر میں اگر ہو جاتا ہے، تو اس کا ایک طریقہ کار یہ ہے کہ اگر ممکن ہو آپ کے پاس کوئی سیپریٹ روم آپ کے گھر میں اویلیبل ہے جس میں عام اٹیچ باتھ اگر ہو سکتا ہے، پاسبل ہو تو زیادہ بہتر ہے، تو اس بندے کو چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو وہاں تک محدود کر لے اور اسی کمرے کے اندر رہے، اور وہ ایک مخصوص اپنا ٹوائلٹ اگر اویلیبل ہے تو اس کو استعمال کرے۔ اور کھانے پینے میں جو ہے باقی جو ان کے گھر والے ہیں وہ ان کو کمرے کے باہر سے کھانے پینے کی چیزیں یا باقی ان کی ضرورت کی چیزیں اگر ان کو پہنچا سکتے ہیں تو اس کو پہنچانے کا انتظام کریں، اور زیادہ تر جو ہے وہ ماسک پہنے رکھیں، گھر میں رہیں، کیونکہ جب بھی آپ کھانستے ہیں تو یہ جو جراثیم ہے وہ آپ کی کھانسی سے نکلتا ہے باہر کافی بڑے اماؤنٹ میں، یا آپ چھینکتے ہیں، چھینک آتی ہے آپ کو، تو اس سے بھی یہ جراثیم کا انتقال ہوتا ہے، وہ باہر پھیلتا ہے۔ تو ان چیزوں کو جو ہے آپ، ایک تو طریقہ ہے کہ اگر آپ کے پاس ماسک ہے، ماسک اگر آپ کو مارکیٹ میں نہیں ملتا، مہنگا ہے، تو گھر میں کپڑے کا ماسک بنا کے اس کے اندر جو ہے وہ ٹیشو پیپر کا ایک چھوٹا سا تہ بنا کے وہ اندر ڈال دیں اور اس کو پہن کے رکھیں۔ پھر جب آپ کو کھانسی ہوتی ہے تو اس طرح سے، مطلب یہ آپ کی کہنی ہے، کہنی کے اندر اپنا منہ ڈالیں اور اپنا ناک اور منہ اس میں کور ہو جائے، تاکہ جو آپ کو کھانسی یا سنیزنگ یا چھینک آ رہی ہے تو اس کا جو بھی مٹیریل نکلے گا، پانی وانی نکلے گا، تو وہ اس جگہ پہ آ کے رک جائے گا، وہ پھیلے گا نہیں کسی اور، مطلب آپ کے ماحول میں یا ہوا میں وہ پھیلے گا نہیں۔ اور جو چیزیں اس کے استعمال میں ہیں، جس طرح کرسی ہے، ٹیبل ہے، کمپیوٹر وہ استعمال کرتا ہے، موبائل استعمال کرتا ہے، تو ان کو الکوہول بیسڈ سینیٹائزر ہوتے ہیں، جس طرح سے ایک یہ ہے الکوہول بیسڈ سینیٹائزر ہے جس میں 70% الکوہول ہے، تو اس سے جو ہے ان کو کلین کرتے رہیں، یا سینیٹائزر جو ملتے ہیں مارکیٹ میں اس سے اپنے ہاتھوں کو صاف کرتے رہیں، اور کوشش کریں کہ بچوں کو، بوڑھوں کو، باقی لوگوں کو، یا گھر میں جو باقی لوگوں کے استعمال کی چیزیں ان کو ہاتھ نہ لگائیں۔ تو یہ تقریباً 14 دن کا ٹائم ہوتا ہے جس میں یہ جراثیم اپنے پیک پہ آتا ہے، اور
آپ جو ہے وہ انفیکٹ ہونے کے دن سے لے کے جس دن آپ کو جراثیم لگ جاتا ہے اسی دن سے لے کے تقریباً 14 دن تک آپ ممکن ہے کہ یہ جراثیم پھیلاتے ہیں باقی لوگوں میں. لیکن ابھی تک جو ہمارے پاس معلومات آئی ہے کہ کچھ لوگ جو ہیں وہ اس کے بعد بھی جراثیم پھیلانے کی قوت رکھتے ہیں. ان کے اندر جو اگر امیونٹی اور ان کا مدافعتی نظام کمزور ہے تو میکزیمم جو ٹائم ہے، میکزیمم جو ابھی تک کی ریسرچ کے مطابق یہ ہے کہ 6 ویکس تقریباً لگ جاتے ہیں بندے کو اپنے جسم سے وائرس کو کلین کرتے ہوئے. تو 6 ہفتے تک، تو 6 ہفتے تک تھوڑا سا احتیاط رکھیں اور باقی لوگوں کو انفیکٹ نہ کریں. بڑی باہر والی جو جیسے مسجد ہے، مارکیٹیں ہیں، شاپنگ مالز ہیں، ان میں وہ انفیکٹڈ بندہ نہ جائے. تو اگر جا رہا ہے تو اپنا ماسک پہن کے رکھے. ماسک کے اندر اگر آپ کو سرجیکل ماسک یا میڈیکل ماسک نہیں ملتا تو جو فیبرک ماسک ہے کپڑے کا، اس کے اندر ٹیشو پیپر کا تہہ بنا کے اس کا پورا بند کر کے اچھے طریقے سے. اور اگر باہر جا رہے ہیں تو اپنے ساتھ سینیٹائزر رکھیں. یہ جو سینیٹائزر الکوہول بیس سینیٹائزر ملتا ہے مارکیٹ میں. اپنے ہاتھوں کو جس بھی چیز کو ٹچ کرتے ہیں تو پہلے اپنے ہاتھوں کو اچھے طریقے سے صاف کریں، ان پہ جو ہے وہ سینیٹائزر لگائیں، ٹھیک ہے. اور جو ہے اس کے بعد کسی چیز کو ٹچ کریں. اگر ممکن ہے تو گلوز پہنیں. گلوز جو مارکیٹ میں ملتے ہیں، دستان ہیں جو ڈسپوزیبل ہوتے ہیں، اگر یہ ممکن ہے وہ افورڈ کر سکتا ہے تو یہ بھی بڑا اچھا آپشن ہوگا. اور لوگوں سے تقریباً 2 میٹر کا فاصلہ رکھیں. کسی بھی بندے سے بات کرنی ہے، آپ کو کسی سے کمیونیکیٹ کرنا ہے، آپ کو باہر جانا لازمی ہے، یا گھر میں اس طرح کی سچویشن ہے کہ آپ کو الگ سیپریٹ کمرہ یا چیز نہیں ملتی، تو کم سے کم آپ اپنی لوکیشن وہ رکھیں جس میں باقی لوگوں کا اور آپ کے بیچ میں کم سے کم 2 میٹر کا فاصلہ ہو. تو یہ کچھ احتیاطی تدابیر ہیں جس سے بچ سکتا ہے بندہ. لیکن جو دیکھا گیا ہے ابھی تک کہ جیسے ہی بندہ انفیکٹ ہوتا ہے تو وہ پہلے دن سے سمپٹومیٹک نہیں ہوتا، اس کو سمپٹم میں آنے میں 5 سے 14 دن تک لگ جاتے ہیں. تو بیچ میں وہ انفیکٹ کر دیتا ہے تقریباً بہت سارے لوگوں کو، اور ایون جو ان کے جو کلوز کانٹیکٹ ہیں وہ تو تقریباً انفیکٹڈ ہو جاتے ہیں. اب ان کا رسپانس وائرس کا ان کے جسم میں کیا ہوتا ہے، یہ ایک ڈفرینٹ ان کی باڈی کا میکانزم ہے کہ وہ کس طرح سے ہوتا ہے. لیکن پھر بھی احتیاط لازمی ہے. جی میں ڈاکٹر صاحب یہاں پہ آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ اس بیماری کو ٹریٹ کرنے کے لیے مدافعت عمل کا کتنا عمل داخل ہے، کس طرح اپنے امیون سسٹم کو کس طرح بہتر کر سکتے ہیں، اور اس کے لیے ہم کون سے کھانے یا سبزیاں یا کون سے پھل وہ آپ کیا ریکمینڈ کرتے ہیں، اس حوالے سے پلیز بتائیے. دیکھیں، یہ جو کرونا وائرس ہے یہ ہمیں کیا سکھاتا ہے، جو پہلی چیز اس نے ہمیں سکھائی وہ یہ ہے کہ اگر آپ صحت مند ہیں، اگر آپ کا جسم صحت مند ہے تو آپ کرونا کا بالکل آسانی سے مقابلہ کر سکتے ہیں، وہ آپ کے لیے کوئی مسئلہ نہیں کرے گا. لیکن اگر آپ کا جسم صحت مند نہیں ہے، آپ کی جو مختلف بیماریاں ہیں آپ کو وہ کنٹرول میں نہیں ہیں، یا آپ کی جو لائف سٹائل اس طرح کا ہے جس میں آپ کی جو ہے وہ قوت مدافعت اتنی اچھی نہیں بنی ہے، ان کے مختلف وجوہات ہیں، تو آپ اس میں جو ہے متاثر ہوتے ہیں. اور جو اس کی ورسٹ کنڈیشن وہ یہ ہے کہ کرونا وائرس کی وجہ سے بندے کا ڈیتھ بھی ہو جاتا ہے، کہ 2 to 5% کا مورٹیلیٹی ریشو جس کو ہم کہتے ہیں، کہ ڈیتھ ریشو بھی ہے اس بیماری کا، کہ وہ اس طرح سے بھی ہو جاتا ہے. اچھا، اب ہم اپنے جسم کو، جیسے میں نے پہلے کہا کہ اس طرح کی بیماریاں تو آتی رہیں گی ہمارے پاس نا. یہ نہیں ہے کہ صرف ایک کرونا وائرس ہی ہے یہ جو ابھی ہمیں آیا ہے. ہو سکتا ہے کہ آگے فیوچر میں کچھ اور اسی طرح کی بیماریاں، اسی طرح کے وائرسز، اسی طرح کے بیکٹیریاز جو ہیں وہ ہمارے اوپر اٹیک کر سکتے ہیں. تو مینٹلی ہمیں اس کے لیے تیار رہنا چاہیے. اب تیار رہنے کے لیے ہیلدی جو آپ کی صحت مند عادات ہوتی ہیں، جس کو ہم کہتے ہیں کہ صحت مند ایک لائف سٹائل ہے، رہنے کا، رہن سہن کا طریقہ کار ہے، وہ کس طرح سے اپنانا چاہیے. وہ یہ ہے کہ آپ کو سب سے پہلے تو پھلوں کا استعمال زیادہ کرنا ہے. فریش فروٹس، جوسز بہت زیادہ اچھے نہیں ہوتے، لیکن فریش فروٹس جو ہوتے ہیں اس میں فائبر ہوتا ہے قدرت کی طرف سے دیا ہوا. جب آپ فروٹ کھا رہے ہوتے ہیں، فریش فروٹ، جیسے آپ سیب کھا رہے ہیں، آپ آم کھا رہے ہیں، آپ کیلا کھا رہے ہیں، تو اس کے ساتھ فائبر آپ کے جسم میں جا رہا ہے. اور فائبر کیا کرتا ہے کہ جو ان کے اندر غذائیات ہیں ان فروٹس کے اندر، ان کو ہضم کرنے میں آپ کی ہیلپ کرتا ہے. آپ کے نظام ہضم جو ہے اس میں وہ ایک چیز جو ہے پورا پیکیج ہے جو آپ خود ساتھ میں لے رہے ہیں، تاکہ جو چیزیں
اچھی کام کی ہیں ان کو ہضم کیسے کیا جائے, جلدی کے ہضم کیسے کیا جائے, پورا کا پورا ہضم کیسے کیا جائے, تو وہ فائبر کا جو کمپوننٹ ہے وہ آپ کے فریش فروٹ میں, تازے فروٹ میں موجود ہوتا ہے. جب آپ اس کا جوس نکالتے ہیں تو آپ فائبر کو لوز کر دیتے ہیں, پھر آپ کے پاس صرف شوگر رہتی ہے یا نیوٹرینٹس رہتے ہیں, وہ بھی ایک جو ہے اسٹیبل یا بہتر کنڈیشن میں موجود نہیں ہوتے. تو بہتر یہ ہے کہ فریش فروٹس ہیں, فریش ویجیٹیبلز ہیں, پھل ہیں, سبزیاں ہیں, ان کا آپ مستقل بنیادوں پہ, مطلب روزانہ کی بنیادوں پہ ان کا استعمال جاری رکھیں, اور خصوصاً اس کنڈیشن میں تو آپ کو ان کا استعمال بڑھانا چاہیے. اب باقی جو چیزیں ہیں جیسے جنک فوڈ ہے, پیزا ہے, برگر ہے, یا اس طرح کی جو پروسیسڈ فوڈ ہیں جو آپ کو کمپنی سے ملتے ہیں, فروزن جو فوڈز ہوتے ہیں, ان میں بہت ساری جو ہماری نیچرل جو ہمارے ایک نیچرل ڈیفنس ہمارے کھانوں میں موجود ہوتا ہے, وہ ان میں سے ختم ہو جاتا ہے, ضائع ہو جاتا ہے, کیونکہ وہ پروسیس ہوتے ہیں مختلف کیمیکل سے. اس کو اسٹور کرنے کے لیے بھی مختلف کیمیکلز استعمال کیے جاتے ہیں. تو سب سے بڑی اہم چیز یہ ہے کہ پھلوں کا استعمال, سبزیوں کا استعمال ہونا چاہیے پراپر, جو ہے ایک مناسب مقدار میں. گوشت کا, چکن کا, انڈوں کا, دالوں کا استعمال بھی کافی کام کا ہے آپ کو, کیونکہ آپ کو پروٹینز کی ضرورت ہے, اور پروٹینز بھی آپ کی جو ہے وہ قوت مدافعت کے لیے بہت بڑا کام کرتی ہیں. دوسری چیزیں جو ہمارے ماہر غذائیات ہمیں سجیسٹ کرتے ہیں, یہ میری فیلڈ نہیں ہے لیکن میں نے جو کیونکہ میرا اکثر اوقات جو ہے وہ ماہر غذائیات کے ساتھ آپ کا انٹریکشن رہتا ہے مریضوں کے حوالوں سے, تو وہ جو ہمیں ریکمینڈ کرتے ہیں کہ کچھ چیزیں جو ہمارے کھانوں میں نارملی ہیں, جیسے آپ کشمیر میں ہیں تو ڈرائی فروٹس ہیں, نٹس ہیں, خوبانی وغیرہ ہیں, یا آپ کے پاس جو ہے وہ جو سارے تقریباً ڈرائی فروٹس کے جو اقسام ہیں, ان میں بہت زبردست جو ہے وہ ایک کیمیکلز ہمیں ملتے ہیں, نیوٹرینٹس, غذائیات ملتی ہیں جو ہماری امیونٹی کو بہت زیادہ بوسٹ کرتی ہیں. اور باقی جو ہمارے گھریلو استعمال میں عام چیزیں جو ہم استعمال کرتے ہیں, جس میں تھوم ہوتا ہے, عربی میں, سندھی میں بھی ہم تھوم کہتے ہیں, اردو میں لہسن کہتے ہیں آپ, تو لہسن ہے, ہلدی ہے, آپ کی جو زنجبیل جس کو ادرک کہتے ہیں اردو میں, عربی میں اس کو زنجبیل کہتے ہیں, اور لونگ ایک لوگ کافی شوق سے چائے میں ڈال کے پیتے ہیں. تو لونگ ایک بہت ہی بڑی جو ہے امیونٹی کے حوالے سے, اس میں کافی ساری جو ہے وہ ایسے اجزاء ہیں جو آپ کی امیونٹی کو بوسٹ کرتے ہیں. تو ان چیزوں کا استعمال کریں, اپنے کھانے میں ان کو ایڈ کریں, اپنے جو ہے اس کا قہوہ بنا کے اگر آپ پی سکتے ہیں تو وہ بھی زیادہ اچھا ہے. یخنی سوپس ہوتے ہیں, چکن سوپ ہے, مٹن سوپ ہے, یہ بھی کافی فائدہ مند ہے اس قسم کے جی جو وائرسز ہیں یا آپ کی امیونٹی کو بوسٹ کرنے کے لیے. جی تو ان چیزوں کا استعمال پریفریبلی کریں, اور فریش چیزوں کا استعمال کریں, گھر میں بنی ہوئی چیزوں کا استعمال کریں. اور دوسری چیز جو بڑی امپورٹنٹ ہے کہ اس وائرس میں ایک چیز یہ بھی دیکھی گئی ہے کہ وہ کچھ لوگوں میں اس طرح سے بھی پریزنٹ کرتا ہے کہ وہ آپ کے بلڈ کو گاڑھا کر دیتا ہے, تھک کر دیتا ہے, اور اس سے جو ہے آپ کا بلڈ خون جو ہے جم جاتا ہے. پھر کچھ لوگوں میں ہارٹ اٹیکس یا جو ہے وہ فالج کے اٹیک بھی دیکھنے میں آئے ہیں یا رپورٹ ہوئے ہیں. جی جی تو اس قسم کی جب آپ کو بیماری ہو تو ایک تو ریسٹ آپ کو زیادہ کرنی ہے, وہ بالکل ضروری ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ منیمل 30 منٹس کی ایکٹیویٹی بھی لازمی ہے کہ آپ کو جو ہے واک کرنا ہے. جینٹل واک ہے, بہت زیادہ ویگوریس نہیں, لیکن جینٹل واک کرنا ہے, ہلکی سی ایکسرسائز کرنی ہے, اپنے جسم کو ہلاتے رہنا ہے تاکہ بلڈ آپ کا جم نہ جائے اور وہ چلتا رہے. تو یہ بھی بہت ضروری ہے اس میں. اور عام لوگ جو بالکل بیمار نہیں ہیں اور ٹھیک ہے ماشاءاللہ, تو ان کو تو مستقل بنیادوں پہ ابھی سے ہی اپنے کھانے کو چینج کرنا چاہیے, اور واک جو ہے وہ پریفریبلی استعمال کرنا چاہیے ایز اے فرسٹ اسٹریٹجی. پہلے ہی جو ہے دشمن سے لڑنے کے لیے پہلے ہی ہم تیاری کر لیں. تو واک جو ہے 30 منٹس کا کم سے کم دن میں ایک دفعہ, اور کم سے کم 5 دن ہفتے میں, یہ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی ریکمنڈیشن ہے, یہ ہر بندے کے لیے لازمی ہے. تو یہ کرنا چاہیے, اور یہ بہت ضروری ہے. پانی کا استعمال بہت امپورٹنٹ ہے کہ آپ میں جو ہے وہ پانی کی کمی ہو جاتی ہے اس قسم کے جب وائرل انفیکشنز ہوتے ہیں. تو اکثر وائرل انفیکشنز میں یا جب بھی آپ کا جسم کسی بھی بیماری کے ساتھ لڑ رہا ہوتا ہے تو آپ میں پانی کی کمی پہلی چیز ہے جو
پہلے آ جاتی ہے، وہ آپ کو بہت کمزور کرتی ہے، اس میں منرلز آپ کے کمزور ہوتے ہیں، تو آپ کے بہت سارے جسم کے جو مختلف جو آرگنز ہیں وہ اچھے طریقے سے فنکشن کرنا بھی چھوڑ دیتے ہیں۔ تو میرے خیال میں 2 سے 3 لیٹر پانی، مطلب 8 سے 12 گلاس پانی دن میں لازمی پینا چاہیے۔ وہ بندہ جو انفیکٹڈ ہے یا نہ بھی انفیکٹڈ ہے تو اس کو پانی کا استعمال بھی بڑھانا چاہیے۔ جی جی زبردست ڈاکٹر صاحب، ہمیں آپ یہ بتائیے، کیا یہ وائرس ایک دفعہ ٹھیک ہونے کے بعد بھی دوبارہ بھی اس مریض پر حملہ آور ہو سکتا ہے؟ اس بارے میں اچھا دیکھیں سر، یہ بڑا انٹرسٹ مطلب وہ بہت ہی ہاٹ ڈبیٹ ہے جو اس وقت چل رہی ہے، اور بہت دلچسپ سوال ہے۔ ابھی یہ وائرس، جیسے میں نے کہا کہ پہلی دفعہ یہ وائرس اسی طرح سے ہمارے پاس آیا ہے، کیونکہ وہ پہلے جانوروں میں ہوا کرتا تھا، اب ہمارے پاس آیا ہے، اور اس کی جو ہے اس میں مخصوص جینیاتی تبدیلیاں ہوئی ہیں جو ہمیں متاثر کر رہی ہیں۔ اب اس کے 3 طریقے ہیں کہ یہ، بلکہ 4 طریقے ہم کہہ دیں کہ جس طرح سے یہ جا سکتا ہے۔ اچھا، ایک طریقہ تو یہ ہے کہ کوئی ہماری باڈی جو ہے، اب باڈی کا رسپانس سب کا مختلف ہے، اور ابھی تک کیونکہ اس وائرس کو آئے ہوئے ہماری دنیا میں اتنا زیادہ ٹائم نہیں ہوا کہ ہمارے پاس اتنی بہت زیادہ ریسرچ جمع ہو گئی ہو یا اتنی معلومات جمع ہو گئی ہو جس میں ہم کانفیڈنٹلی کہہ سکیں کہ ایک بندہ جو بیمار ہو گیا ہے ایک دفعہ جراثیم سے، وہ دوبارہ اس سے انفیکٹڈ نہیں ہو سکتا۔ لیکن عام بیماری کا رسپانس ہمارے جسم میں یہ آتا ہے کہ کوئی بھی جراثیم ہمارے پاس آتا ہے تو ہمارا جسم اس کے خلاف ایک پہلے تو اس پہ اٹیک کرتا ہے۔ ہمارے جو سفید خلیے جسم میں ہوتے ہیں وہ ہمارا پولیس فورس ہوتی ہیں، وہ اس پہ اٹیک کرتے ہیں، وہ اس کو یا تو مار دیتے ہیں، ختم کر دیتے ہیں، اگر مار نہیں سکتے تو اس کو ناکارہ بنا دیتے ہیں، اور اگر اس کو وہ یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ ناکارہ نہیں بنا سکتے تو تیسرا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ وہ مختلف کیمیکلز ایسے بناتے ہیں ہمارا جسم، جس کو ہم اینٹی باڈیز کہتے ہیں، کہ وہ ان کو نیوٹرلائز کر دیتا ہے۔ اب یہ اینٹی باڈیز جو ہے یہ مختلف جراثیم کافی سارے تو ایسے ہیں جن کے لیے ہم نے بنا دیے ہیں، وہ ایک دفعہ بن گئی ہیں تو پوری زندگی کے لیے کارگر ہیں کیونکہ وہ بڑی اچھی بنی ہیں، لیکن یہ ہمیشہ ہر بار اچھی بنے یہ ممکن نہیں ہے۔ جس طرح سے ہیپاٹائٹس سی کا وائرس ہے، اس کی اینٹی باڈیز ہم بنا پاتے ہیں، ہمارا جسم بنا دیتا ہے پروٹینز، لیکن وہ کافی نہیں ہوتی اس وائرس کو ہرانے کے لیے، تو پھر بھی وائرس ہمارے جسم میں رہتا ہے، اس کیمیکلز ہمارے جو دفاعی کیمیکلز ہیں ان کے ہونے کے باوجود بھی۔ یا HIV میں بھی اگر ہم دیکھیں تو HIV بھی جو ایڈز ہے اس میں بھی اس طرح سے ہوا ہے۔ تو کچھ جراثیم ہیں جو وائرسز ہیں جو اسی اینٹی باڈیز سے ختم ہو جاتے ہیں، کچھ وائرسز ایسے ہیں جو اس سے تھوڑے سے کمزور ہوں گے، ان پہ تھوڑا سا افیکٹ ہوگا، لیکن پھر بھی وہ اپنا اثر جو ہے وہ دکھاتے رہیں گے، اور وہ مکمل ہمارے جسم کو ہرانے، ہمارے مدافعتی نظام کو مطلب وہ ہمارا مدافعتی نظام مکمل ان کو ہرا نہیں پاتا۔ تو ابھی یہ بڑا جراثیم بالکل نیا ہے، اینٹی باڈیز لوگوں میں آئی ہیں، ٹیسٹ اب اگر 4 ہفتے یا 6 ہفتے کے بعد آپ بلڈ کا ٹیسٹ کریں گے اینٹی باڈیز کا تو وہ اس میں نظر آتی ہیں، یہ ڈیٹیکٹ ہوتی ہیں، لیکن وہ کتنی افیکٹو ہیں، کتنے حد تک افیکٹو ہیں، کتنے لمبے عرصے تک وہ ہمارے جسم میں موجود رہتی ہیں، اور جو ہے اس سے جو ہے جو دوسرا جراثیم اگر ہمارے جسم میں آتا ہے تو وہ ختم ہو جاتا ہے یا نہیں ہو جاتا، تو اس پہ ابھی تک ایک ملی جلی ہمارے پاس ایک انفارمیشن ہے، بہت زیادہ اتھینٹک یا بہت زیادہ فیصلہ کن معلومات ابھی تک ہمارے پاس نہیں آئی۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اس کا فائدہ ہوتا ہے تو وہ لوگ پلازما سے ٹریٹمنٹ کرتے ہیں، اور اس پلازما کی ٹریٹمنٹ سے ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ بہت سارے لوگ ٹھیک بھی ہو گئے ہیں، کچھ لوگ ایسے ہیں جو ٹھیک بھی نہیں ہوئے۔ تو ابھی تک یہ جو کوسچن ہے یہ ان آنسرڈ ہے، اور اس کا کوئی بھی جو ہے وہ ہمارے پاس مکمل یا حتمی جواب نہیں ہے۔ تو ہم یہ ایڈوائز کریں گے لوگوں کو کہ اگر آپ کو ایک دفعہ وائرس ہو بھی جاتا ہے تو اس کے بعد یہ آپ بالکل نہ سمجھیں کہ آپ کو دوبارہ وائرس نہیں لگے گا، آپ اپنے احتیاطی تدابیر جاری رکھیں پھر بھی، اور یہ بہتر ہوگا کہ اگر خدا پاک آپ نے اتنی صلاحیت پیدا کر دیتا ہے اور آپ کو جراثیم نہیں لگتا تو یہ اچھی بات ہے، اگر خدا نخواستہ لگ جاتا ہے تو اس کو بچانے کے لیے آپ کو پہلے سے ہی اپنے آپ کو پیر پر رکھنا پڑے گا۔ اچھا، دوسرا طریقہ جو ہے یہ تو ہمارا امیون رسپانس ہو گیا جو ہماری باڈی کا ہے، جو فرسٹ ہمارا ڈیفینس میکینزم ہے۔ سیکنڈ چیز یہ ہے کہ جب ہمارا جسم جو ہے وہ کسی دشمن پہ قابو نہیں پا سکتا تو ہم پھر فارن ایڈ لاتے ہیں۔ فارن ایڈ مطلب دوسری باہر سے ہمیں ایڈ چاہیے ہمارے جسم کو اس سے لڑنے کے لیے، تو اس کے ایک طریقہ یہ ہے کہ اس کی میڈیسن کوئی ایسی اچھی آ جائے
جو اس جراثیم کو ہم کھائیں، جس طرح سے بیکٹیریاز کے لیے اینٹی بایوٹکس ہم کھاتے ہیں تو بیکٹیریاز مر جاتا ہے، تو کوئی ایسی دوا مارکیٹ میں آ جائے یا ہماری جو ہے وہ ریسرچ کے بعد آ جائے ہماری دنیا میں کہ وہ ہم کھائیں اور وہ اس وائرس کے اثر کو زائل کر دیں، تو ابھی تک کوئی اس طرح کی دوائی نہیں آئی. مختلف ملک اس پہ کام کر رہے ہیں، اور پہلی بات یہ ہے کہ جو بھی میڈیکل کی ریسرچ ہے وہ بہت ٹائم کنزیومنگ ہوتی ہے، اس کو بہت سارا ٹائم چاہیے، وہ کچھ دنوں کی بات نہیں ہوتی، اس کو مختلف مراحلوں سے گزارا جاتا ہے، ان کی مختلف جگہوں پہ ٹیسٹ کی جاتی ہے. فائنلی بہت ساری جو ہے وہ شیورٹیز کے بعد جو اس کے بعد اس کو جو ہے پیشنٹس کے لیے اس دوا کو اویلیبل کیا جاتا ہے. تو یہ بہت لمبا ٹائم ہے، اس میں ابھی ہمیں اور انتظار کرنا پڑے گا. جی جی تیسرا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ ہم کوئی ویکسین نکال لیں، ٹیکہ نکال لیں، جس پہ بھی دنیا کے مختلف ملکوں میں بہت زیادہ کام ہو رہا ہے، تیزی سے کام ہو رہا ہے، لیکن وہ بھی اپنی جگہ پہ ایک ٹائم کنزیومنگ طریقہ کار ہے جس میں بہت زیادہ ٹائم جو ہے وہ لگ سکتا ہے. تو ویکسین کیا کرتی ہے کہ ہم ایک جو ہے وہ کمزور جراثیم کو پہلے کمزور بناتے ہیں، اس کے بعد ہم جسم میں داخل کرتے ہیں، پھر ہمارا جسم اس سے لڑنا سیکھ جاتا ہے کہ اس کو کس طرح سے لڑنا ہے. پھر وہ جراثیم اگر بڑے ہو جاتے ہیں، پھر وہ ایک مکمل جراثیم ہمارے اوپر اٹیک کرتا ہے، تو ہمارا جسم پہلے سے ہی ریڈی ہوتا ہے اس کو فیس کرنے کے لیے. تو یہ بھی بہت لمبا پروسیس ہے، یہ چیزیں جلدی نہیں ہونے والی، میرے خیال میں یہ نیکسٹ ایئر تک یہ چیزیں چلی جائیں گی، ان کا جو کوئی حتمی یا اچھی چیز ہمارے ہاتھ میں آتے ہوئے. آخری جو میکینزم اس کا یہ ہے، جو فائنل میکینزم، فورتھ میکینزم اگر ہم ان کو کہیں کہ اس جراثیم سے ہماری کیسے جان چھوٹ سکتی ہے، وہ یہ ہے کہ جس جینیاتی تبدیلی کی وجہ سے وہ جراثیم جانوروں سے لے کے انسانوں میں آ گیا، جی اب کیونکہ یہ ایکسپیکٹڈ ہے، یہ امکان ہے کہ اس طرح کی جینیاتی تبدیلیاں ان وائرسز میں ہوتی رہتی ہیں اور ان کے لیے نارمل ہے، ان کی زندگی کا حصہ ہے اور بڑی تیزی سے ہوتی رہتی ہیں. تو خدا کرے کہ کوئی ایسی تبدیلی اس کے جینیٹکس میں آ جائے اس جراثیم کے، یا تو اس سے اس جینیاتی تبدیلی یا جینیٹک میوٹیشن کی وجہ سے وہ اپنا اثر زائل کر دے جو ہمارے اوپر وہ کر سکتا ہے وائرس ہمارے انسان کے جسم کے اوپر، یا جو ہے وہ اس میں وہ چینجز آ جائیں جس سے وہ انسان کو انفیکٹ ہی نہ کر سکے. تو یہ بھی ممکن ہے. جیسے پہلے جو سارس وائرس جو بہت بڑا خطرناک وائرس تھا جس سے لاکھوں لوگ مر گئے تھے، وہ بھی اس کا آپ ایسا کہیں کہ بڑا بھائی تھا یا اس کے چچا زاد بھائی تھا اسی جراثیم کا. اس کے ساتھ بھی یہ ہوا کہ وہ اچانک دنیا سے غائب ہو گیا. اب اچانک غائب کیسے ہوا؟ کہ وہ اسی نیچرل پروسیس کی وجہ سے، جینیٹک میوٹیشنز کی وجہ سے جو مرحلے وار اس وائرس میں ہو رہی تھی، تو اس میں ایک اس طرح کی جو ہے وہ میوٹیشن قدرتی ہو گئی، اس طرح کی جینیاتی تبدیلی آ گئی کہ اس نے پھر انسانوں کو انفیکٹ کرنا چھوڑ دیا، اور یا اس نے انفیکٹ بھی کیا تو وہ بہت کمزور انفیکشن تھا جس سے جو ہے وہ انسان کا جو مدافعتی نظام تھا اس نے اس پہ قابو پا لیا. تو یہ آخری امید یہی ہے کہ اگر اس طرح سے کوئی چیز قدرتی اس میں ہو جاتی ہے اور یہ ہم سے چلا جاتا ہے تو یہ بھی ممکن ہے، ناممکن بات نہیں ہے. جی جی سر. زبردست. ڈاکٹر صاحب آپ نے جیسے ریپیٹ دوبارہ بھی آپ نے ساری گائیڈ لائنس دی ہمیں، تو وہ کون سے وہ اسٹیپ ہیں؟ ایک دفعہ تھوڑا سا مختصر دوبارہ اگر اس کو آپ ریپیٹ کر دیں، ہم اختیار کر کے کووڈ-19 کے اس خطرے کو کم کر سکتے ہیں. تو پھر میں آخری آپ سے سوال کروں گا اس حوالے سے اس کے بعد کہ ٹیلی میڈیسن کیا ہے. ٹیلی میڈیسن یہ ویب پورٹل جو آن لائن فری کنسلٹیشن آپ 24 آورز پہ آپ دے رہے ہیں، تو یہ اس کے حوالے سے ہمارے ناظرین کو گائیڈ کریں گے، کیونکہ اس بارے میں کس طرح. اور دوسرا ایک اور میرا سوال ہوگا وہ میں اسے انفارمیشن کے حوالے سے کہ سورس آف انفارمیشن، ہم کس سورس آف انفارمیشن پہ ریلائی کریں. سوشل میڈیا پہ بہت سارا بھرمار ہے اور غلط صحیح، اور کس طرح ہم کون سے وہ اتھینٹک سورس ہیں جن کو ہم بروئے کر لا کے اس بیماری کے حوالے سے مستند معلومات لے کے آپ اس پر عمل کر سکتے ہیں. تو اس حوالے سے بھی بتائیے پلیز. تو سب سے پہلے میں تو آپ سے کہوں گا کہ رسک کووڈ-19 کو کم کرنے کے لیے وہ سٹیپس تھوڑے سے اگر آپ بریفلی ہمارے ناظرین کو بتائیں تو. اچھا، سب سے پہلے تو سر اس وقت اس کا جیسے میں نے کہا کہ یا پوری دنیا کہتی ہے کہ اس کا کوئی علاج نہیں ہے اس جراثیم کا، اور ہمارے پاس باقی بھی جو طریقے ہیں ان سے لڑنے کے وہ ابھی تک موجود نہیں ہیں. تو سب سے پہلی چیز تو وہ آتی ہے احتیاط. اور اس وقت جو پاکستان کی خصوصاً میں تناظر میں بات کروں گا تو ہر جو بندہ آپ کو نظر آتا ہے پاکستان میں، آپ اس کو سمجھ لیں کہ اس کو کووڈ ہے، کورونا ہے.
क्योंकि वो इतना फैल चुका है, अब सबकी टेस्ट नहीं हो रही तो सारे लोग डिटेक्ट नहीं हो रहे, कुछ लोग इन्फेक्टेड होके भी ठीक हो रहे हैं। लेकिन ये आप जहन में समझ लें कि भाई जो भी बंदा है इस वक्त पाकिस्तान में, जो भी सिटीज़न है वो तकरीबन इन्फेक्टेड है। तो अब आपको क्या करना है कि आपको एहतियाती तदाबीर ये रखनी है कि लोगों से, एक तो सबसे बड़ा अहम चीज़ है कि समाजी दूरी या फासला जिसको हम सोशल डिस्टेंसिंग कहते हैं, कि वो रखना है, जो कि लाजमी है। 2 मीटर तक आप लोगों के साथ, लोगों से दूर रहें, तकरीबन कम से कम 2 मीटर, या अगर 2 मीटर मुमकिन नहीं है तो 1 मीटर तक ही सही आप जो है वो समाजी दूरी रखें, आपके बीच में और बाकी जो बंदा है उसके बीच में इतना फासला होना चाहिए। लोगों से हाथ हैंड शेक ना करें, उसका तरीका अस्सलाम वालेकुम है, या आप वर्बली जो है उनसे अपने जो जज्बात शेयर करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं। गले मिलना, लोगों के साथ चिपकना, बहुत करीब करीब आना, ये भी बड़ा रिस्की काम है। आप अपने आप को खुद को भी इन्फेक्टेड समझें, ताकि आपको भी ये एक जिम्मेवारी रखनी चाहिए कि मुझे बाकी लोगों को इन्फेक्ट नहीं करना। तो मास्क पहना कीजिए। मास्क अगर आपके पास वो WHO पे एक, इसकी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन पे एक बड़ी ज़बरदस्त वीडियोस अभी उन्होंने जो है वो शेयर किए हैं कि आप घर में मास्क किस तरह से बना सकते हैं। तो ये मास्क फैब्रिक का घर में भी बनाया जा सकता है। उसकी 3 लेयर होनी चाहिए हकीकत में। जो बाहर वाली लेयर है वो, उसमें वो कपड़ा लगाना चाहिए जो वाटर रेजिस्टेंट हो, जिससे पानी अंदर ना जा सके। बीच में फिल्टर लगाना चाहिए, और उसका जो तीसरा पर्दा है उसमें कोई कॉटन या इस तरह का कपड़ा, सिंपल सा कपड़ा होना चाहिए। लेकिन इसकी तफसील से जो वीडियो है वो WHO की वेबसाइट पे आपको मिलेगी, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की आलमी इदारा सेहत की वेबसाइट पे। तो फैब्रिक का मास्क घर पे बनाएं और उसको आप पहन के बाहर जाएं। जब भी बाहर जाते हैं, मस्जिद में जाते हैं, मार्केट में जाते हैं, लोगों से मिलने जाते हैं, तो हैंडशेक ना करें, समाजी दूरी रखें, मास्क पहन के रखें। अपने हाथों को इधर उधर मुख्तलिफ जगहों पे टच ना करें। कोशिश करें कि अगर आप किसी चीज़ को टच करें तो आपको हाथों पे ग्लव्स पहने हुए हैं और फिर वो ग्लव्स आप फ़ौरन उतार दें। या तो अपने पास आप सैनिटाइज़र रखें, आपकी जेब में पड़ा हुआ हो छोटा सा सैनिटाइज़र, और बार बार अपने हाथों को साफ़ करें। अपने चेहरे को, आँखों को, नाक को, ये पोर्ट्स हैं जहाँ से जरासीम अंदर जाता है। आपके हाथ अगर आपको लग रहा है कि इन्फेक्टेड हैं, या यकीनन हम बाहर जाते हैं, इधर उधर हाथ लगाते हैं तो एक चांस होता है कि वो इन्फेक्टेड है, तो आँखों को, नाक को, मुँह को, या इन चीज़ों को आप हाथ ना लगाएं जिससे वायरस आपके जिस्म में अंदर जा सके। और अगर सैनिटाइज़र वगैरह भी आपको नहीं मिलता तो बार बार अपने हाथों को साफ़ करें साबुन से। जो आम साबुन है, डिटोल का साबुन है, हाथ धोने वाला साबुन है, नहाने वाला साबुन है, उससे जो है आप अपने हाथों को क्लीन करते रहें, बार बार करते रहें। और जो हाई रिस्क पेशेंट हैं, जिस तरह के बूढ़े हैं, ओल्ड एज हैं, या जिन पेशेंट्स में दिल की बीमारियां हैं, शुगर है, ब्लड प्रेशर है, सांस की पुरानी उनको तकलीफ़ें हैं, कमज़ोर जिस्म हैं, और बहुत छोटे, कमज़ोर और जो है वो बीमार बच्चे हैं जो पहले से ही बीमार रहते हैं, छोटी छोटी इन्फेक्शंस उनको आसानी से लग जाते हैं, हामला ख़वातीन हैं, तो इस तरह के लोगों को ज़्यादा बाहर नहीं निकलना चाहिए, भीड़ वाली जगहों पे नहीं जाना चाहिए, या जो है लोगों के साथ मेल जोल बहुत कम करनी चाहिए, और करें तो इन जो है SOPs के साथ करें। मस्जिद में भी अब आप देख रहे हैं कि हम यहाँ पे इस्लाम के मरकज़ पे बैठे हुए हैं। मदीना और मक्का से मुतबर्रिक और मुक़द्दस चीज़ हमारे लिए कोई और नहीं है दुनिया में। सबसे जो हमारी मुक़द्दस जगहें वही हैं, और जो आपका एक इमोशनल या जज्बाती लगाव भी होता है तो वो मदीना के साथ होता है, मक्का के साथ होता है। तो अगर 2 हमारे हरम हैं जो बहुत बड़ी मस्जिदें हैं, उनमें जो है नमाज एक डिसिप्लिन तरीके से पढ़ी जा सकती है, तो फिर पाकिस्तान की मस्जिदों में भी ये चीज़ें जायज़ हैं, मेरे ख़्याल में होनी चाहिए। तो जी जो जरूर। नमाज का तरीक़ेकार है, ये मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप कभी यहाँ सऊदी अरब की मस्जिद में जो नमाज का तरीक़ेकार अभी यहाँ पे चल रहा है, वो आप उसकी भी वीडियो बना के दिखाएं हमारे लोगों को कि इस तरह की नमाज भी इस तरह से पढ़नी चाहिए। तो ये चीज़ें वो हैं कि जिससे हम इस वायरस के फैलाव को रोक सकते हैं, और जो सीरियस मतलब हमारे जो वो बंदे हैं जो रिस्क पे हैं, जो हमारे करीबी नियर्स एंड डियर्स हैं, हमारे दोस्त हैं, हमारे रिश्तेदार हैं, जो बूढ़े हैं, कमज़ोर हैं, ज़ईफ़ हैं, बहुत सारी बीमारियों के पहले से ही हामिल हैं, या बहुत छोटे बच्चे हैं, हामला ख़वातीन हैं, कमज़ोर लोग हैं, आसानी से बीमार हो जाने वाले लोग हैं,
تو ان کو ہم بچائیں اور ان تک وہ جراثیم جو ہے وہ کیری کر کے ان کو نہ دیں، تاکہ ان کو جو ہے وہ ایک انسان کی زندگی بھی بہت بڑی قیمتی ہوتی ہے، تو اگر کسی ایک کی بھی زندگی چلی جاتی ہے تو یہ بہت بڑا نقصان ہے، اور بہت بڑا جو ہے وہ اسی فیملی کے لیے بلکہ پورے علاقے کے لیے بہت بڑا بلو ہے، خطرناک قسم کا۔ جی تو زبردست۔ آپ ہاں تو آپ جو لوگ اگر ہیلدی بھی ہیں تو اگر وہ اس طرح کی یہ قوانین اور ان اصولوں پہ صحت کے کام کر رہے ہیں تو وہ حقیقت میں دوسروں کی زندگیاں بچا رہے ہیں، اور اللہ ان کو ان کا اجر دے گا انشاءاللہ۔ جی اچھا ڈاکٹر صاحب، میں یہاں پہ آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ یہ وی ڈاکٹرز ویب پورٹل یہ کیا ہے، یہ کیسے کام کرتا ہے، اور اس حوالے سے تھوڑا ہمیں گائیڈ کریں۔ یہ جو ٹیلی میڈیسن کے حوالے سے یہ جو ایک نئی اصطلاح سننے میں آ رہی ہے ابھی ٹیلی میڈیسن، یہ کیا ہے، اس کے اوپر تھوڑی روشنی ڈالیں پلیز۔ اچھا دیکھیں سر، اس وقت جو ہے پوری دنیا میں یہ ایک بڑا مطلب اس پہ ایک مہم چلی ہوئی ہے، کیمپین چل رہی ہے، اور مختلف ڈاکٹرز جو ہیں یا مختلف ہاسپٹلز جو ہیں وہ ٹیلی میڈیسن نام کا استعمال بھی کر رہی ہیں، اور اس کو جو ہے اپنے عمل کار میں لا کے بھی آ رہے ہیں۔ ٹیلی میڈیسن یہ ہوتا ہے کہ آپ مشورہ دیں، میڈیکل طبی مشورہ دیں انٹرنیٹ کے تھرو، جیسے آپ ابھی ایک دوسرے سے بات کر رہے ہیں، سوشل میڈیا کے تھرو، یا مختلف ڈیڈیکیٹڈ جو ٹیلی میڈیسن کی ویب سائٹیں ہیں یا ان کی جو اپلیکیشنز ہیں ان کے تھرو، یا ٹیلی فون کے تھرو۔ تو اس کو ہم کہتے ہیں ٹیلی میڈیسن، مطلب ٹیلی فون یا ٹیلی دور درشن، یا جس کو ہم کہتے ہیں کہ دور سما کے ذریعے جو ہے وہ ہم کمیونیکیٹ کرتے ہیں لوگوں سے۔ تو یہ ابھی کیونکہ لوگ کافی ساری دنیا میں، بہت ساری دنیا میں لاک ڈاؤن ہے اور تھا، اور لوگ جو ہیں وہ گھروں تک محدود ہو گئے تھے اکثر اوقات، اور یہ مریضوں کے لیے بھی اچھا تھا کہ وہ گھروں پہ رہے، اور ڈاکٹروں کے لیے بھی کسی حد تک، یا ہاسپٹل اداروں کے لیے بھی یہ اچھا تھا کہ ان کے ہاں رش کم ہو۔ تو مختلف جو ہے دنیا میں بڑے بڑے اداروں نے یہ ٹیلی میڈیسن کا سسٹم شروع کیا ہے، جس سے وہ آن لائن کنسلٹیشن ہوتی ہیں۔ اب بہت سارے تقریباً 50% جو ہے جو مریض ہمارے پاس ڈیلی کے بیسس پہ مسئلے مسائل لے کے آتے ہیں، تو وہ ہیں جو ہم باتوں سے یا صرف سجیشنز دینے سے، ایڈوائس دینے سے حل ہو سکتے ہیں۔ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جس میں ہمیں پیشنٹ کو دیکھنے کی، ٹچ کرنے کی، یا اس کو ایگزامن کرنے کی ضرورت پڑتی ہے، تو ایسے حالات میں تو آپ کو ڈاکٹر کے پاس جانا پڑے گا، لیکن آپ کو سمپل میڈیکل مشورہ چاہیے، کسی چیز کے بارے میں گائیڈنس چاہیے، یا جیسے پرانی بیماریوں کے جو مریض ہیں تو ان کو اپنی دوائیوں کے ریفل، جس طرح سے ہمارے پاس سعودی عرب میں نظام ہے یا ویسٹرن دنیا میں نظام ہے، تو وہ میڈیسن کا جو ایک ریفل ہوتا ہے، جو طریقہ کار ہوتا ہے وہ چاہیے، تو وہ ہم سمپلی اسی طریقے سے کر سکتے ہیں۔ جی اچھا، اب آپ نے پوچھا ہے کہ وی ڈاکٹرز 24/7 یہ کیا ہے، تو یہ ایک دراصل میں تو اس کا ایک سمپل والنٹیئر ہوں۔ یہ جو ایفرٹ ایک ویب سائٹ بنائی ہے، ہمارے کچھ ڈاکٹرز ہیں، زیادہ تر ان کا تعلق سندھ سے ہے اور میرے علاقے تھرپارکر سے ہیں، جس میں ڈاکٹر رانو مل کوٹک صاحب ہیں، ڈاکٹر بھیشم کوٹک صاحب ہیں، اور باقی بھی بہت سارے جو ہیں اس کے ٹیم ممبرز ہیں، جو اور ڈاکٹرز ہیں جو مڈل ایسٹ میں یہاں پہ پاکستانی ڈاکٹرز کام کر رہے ہیں، یو کے میں پاکستانی ڈاکٹر، یورپ میں کام کر رہے ہیں، کینیڈا میں کام کر رہے ہیں، امریکہ میں کام کر رہے ہیں۔ تو ان سب کی ایک جوائنٹ ایفرٹ ہے، ایک کوشش ہے کہ ہم اپنے لوگوں کو، پاکستانیوں کو خصوصاً، کیونکہ پاکستان کا ہیلتھ سسٹم بہت بڑا پور ہے اور وہ اس طرح کی جو حالات کو فیس نہیں کر سکتا، لوگوں کے پاس ریسورسز کم ہیں، اور ہم کیونکہ باہر بیٹھے ہوئے ہیں ڈاکٹرز جو پاکستان کے ہیں، تو ہم اپنے لوگوں سے کس طرح سے ان سے کمیونیکیٹ کر پائیں، اپنے ملک کی اور اپنے قوم کی کس طرح سے اچھی طریقے سے خدمت کر پائیں، تو یہ ایک جذبہ تھا، اس پہ انہوں نے کام کیا ہے۔ تو یہ ایک ویب سائٹ ہے، اس پہ آپ جائیں گے، دیکھیں گے تو مختلف اسپیشلٹیز کے ڈاکٹرز ہیں، وہ آپ کو وہاں پہ نظر آئیں گے، ان کے مخصوص ٹائمنگ اس پہ لکھے ہوئے ہیں، جن ٹائمنگ پہ وہ اویلیبل ہیں کنسلٹیشن کے لیے۔ اور کافی سارے ہمارے ڈاکٹرز ایسے اچھے ہیں، بڑے اچھے ہیں کہ انہوں نے اپنے جو ہے واٹس ایپ نمبر بھی شیئر کیے ہیں عام پبلک کے لیے، اسی پروفائل کے تھرو یا اسی پورٹل کے تھرو، تاکہ لوگ ان کو میسج کر سکیں اور وہ ان کو رسپانڈ کر سکیں۔ تو سارے ڈیڈیکیٹڈ والنٹیئر ڈاکٹرز ہیں ہمارے، بہت مختلف شعبے کے ڈاکٹرز ہیں۔ تو ہمارے پاس جو ہے جو مریض دکھانا چاہتا ہے ہمیں، وہ اسی ویب سائٹ پہ جائے، یا گھر میں کوئی ایک پڑھا لکھا بندہ ہو، تو جن کو یہ انٹرنیٹ استعمال کرنا آتی ہے، یا محلے میں کوئی پڑھا لکھا بندہ ہو،
جس کو انٹرنیٹ استعمال کرنا آتی ہے تو وہ اس ویب سائٹ پہ جا کے جس شعبے کے ڈاکٹر سے آپ بات کرنا چاہتے ہیں اس شعبے کو کلک کریں، اس میں جائیں اور وہاں پہ جو ڈاکٹر آپ کی پسند کا ہے اس کو آپ کلک کریں تو ایک آٹومیٹک میسج جو ہے وہ ڈاکٹر کی واٹس ایپ نمبر پہ چلا جاتا ہے. پھر ڈاکٹر جو ہے آپ کے واٹس ایپ نمبر پہ میسج دوبارہ کرتا ہے، کیونکہ آپ کا واٹس ایپ نمبر بھی ڈاکٹر کے ساتھ شیئر ہو جاتا ہے. تو ڈاکٹر آپ کو پھر اپنا ٹائم بتاتا ہے کہ میں کس ٹائم فری ہوں. اس ٹائم پہ آپ اسی پورٹل کے تھرو، ایک اپلیکیشن ہے جس سے ویڈیو کال ہو سکتی ہے، آڈیو کال ہو سکتی ہے، اس کے تھرو جو ہے ہم آپس میں بات کر سکتے ہیں. پھر جب ڈاکٹر اور مریض کے بیچ میں ٹائم آپ کا جو ہے وہ سیٹ ہو جاتا ہے، کسی ٹائم پہ میں اویلیبل ہوں، ڈاکٹر بھی اویلیبل ہے، تو اسی ٹائم پہ آپ ان سے جو ہے وہ ویڈیو کنسلٹ کر لیں یا آڈیو کال کر لیں. ڈاکٹر سے آپ اپنے کوشچنس پوچھیں، وہ آپ کو بہتر طریقے سے جواب دینے کی کوشش کرے گا. یا کبھی کبھار تو ایسا بھی ہوتا ہے جیسے ہم کبھی بزی ہیں، ویڈیو کال نہیں کر سکتے، تو ہم واٹس ایپ پہ بھی جو ہے پیشنٹ کو انٹرٹین کر دیتے ہیں. واٹس ایپ کے میسیجز، ان کے جو کیوریز اور جو کوشچنز ہوتے ہیں ان کا جواب دے دیتے ہیں. اور ابھی تک ہمارے پاس کافی سارے مریض ہیں، نہ صرف سندھ سے ہیں بلکہ پنجاب سے، کے سے، بلوچستان سے ہمارے ساتھ پیشنٹس نے کانٹیکٹ کیا ہے، بلکہ جو باقی کنٹریز ہیں ہمارے، جیسے بنگلہ دیش ہے، انڈیا ہے، سری لنکا ہے، یا مڈل ایسٹ میں جو ہمارے پاکستانی یا ہندی یا بنگلہ دیشی بھائی ہیں جن کو اردو آتی ہے، سمجھتے ہیں، تو وہ بھی ہم سے رابطہ کرتے ہیں اور ہم ان کو انٹرٹین کرتے ہیں. تو یہ ایک بالکل فری آف دا کاسٹ چیز ہے، بالکل فری ہے، اس میں کوئی بھی آپ کا پیسہ نہیں لگتا، اور سمپلی صرف انسانی فلاح بہبود یا جو ہے وہ ہیومنٹیرین بنیادوں پہ یہ بنائی گئی ہے. تو آپ بالکل اس پہ رابطہ کر سکتے ہیں. گھر آپ کے علاقے میں کوئی پڑھا لکھا بندہ ہو تو وہ بہت سارے جو کوسچنز ہیں آپ کے محلے والوں کے یا مریض ہیں تو ان کو ایک جگہ پہ جمع کر کے بھی ہم سے ٹائم لے کے ہم سے بات کر سکتا ہے، ہم ان کو انٹرٹین کریں گے. اور جو آپ نے ریسورسز کی بات کی ہے کہ کس طرح سے جو ہے لوگوں کو انفارمیشن پہنچائی جائے، تو ایک طریقہ ریسورسز کا یہ بھی ہے کہ اسی ویب سائٹ پہ آئیں. اس ویب سائٹ پہ بھی ہم نے کافی ساری انفارمیشن آن لائن رکھی بھی ہوئی ہے، لیکن پھر بھی آپ ہم سے بات کریں، ہم آپ کو جواب دیں گے. ہمارے ڈاکٹرز جو ہیں بہت سارے کنسلٹنٹس، اسپیشلسٹ اور ماہر اپنے شعبے کے ڈاکٹرز ہیں، وہ آپ کو رسپانڈ کریں گے اور آپ کو ایک مستند معلومات مل جائے گی جو آپ کے کوسچنز ہیں. دوسری جو ویب سائٹس ہیں اس میں ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن، عالمی ادارہ صحت کو میں ریکمینڈ کروں گا کہ وہ اس وقت بڑا ایکٹیو ہے اور ساری چیزوں کی جو ہے وہ اپڈیٹ دیتا رہتا ہے، آپ اس کو ریفر کریں. اور ایک اور جو امریکن ادارہ ہے، سینٹر فار ڈیزیز کنٹرول، جو ایک معتبر ادارہ ہے جس کو یا نیشنل ہیلتھ سروسز یو کے کا ادارہ ہے، وہ بھی ایک بہت بڑا معتبر ادارہ ہے. ان کی جو ہے وہ باتیں مانی جاتی ہیں یا فالو کی جاتی ہیں دنیا میں، تو ان کی ویب سائٹس پہ بھی بڑی زبردست اور بہت مفصل معلومات دی گئی ہیں. خود گورنمنٹ آف پاکستان جو ہے ان کی آپ ویب سائٹس ہیں کورونا کو جو ہے وہ فیس کرنے کی، ان میں اردو میں اور ہماری لوکل لینگویجز میں بھی انفارمیشن موجود ہے، وہاں سے بھی آپ جا کے جو ہے وہ انفارمیشن لے سکتے ہیں. ایک ہمارے کچھ ڈاکٹرز، میں نے پہلے بھی ذکر کیا ہے کہ ہمارے کلیگز ہیں آغا خان کے اور دوسرے مختلف اداروں کے، یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنسز لاہور میں جو ہمارا فیملی میڈیسن کا ڈپارٹمنٹ ہے، تو ان لوگوں نے بھی ایک ٹیلی میڈیسن کی یا جس طرح کی ہم نے ویب سائٹ بنائی ہے، ہماری تو چھوٹی سی ویب سائٹ ہے لیکن ان کی بڑی اچھی ہے، ان کو گورنمنٹ کی سپورٹ ہے، گورنر آف پنجاب جو ہے اس کو مانیٹر کرتا ہے، تو اس پہ بھی بڑی کارآمد انفارمیشن دی گئی ہے اور اس پہ بھی جو ہے ٹیلی کمیونیکیشن یا ڈاکٹر کنسلٹیشن کے لیے اویلیبل ہے. تو ان چیزوں کو فالو کریں. آپ کشمیر سے ہیں تو جو آزاد کشمیر کی گورنمنٹ ہے اس کے اب اپنا ایک رسپانس ٹیم ہوگی، اور میرے خیال میں تقریباً اس وقت پاکستان کے تمام پروونسز میں یا اسٹیٹس میں ہیلپ لائن نمبر بھی میرے خیال میں ابھی اویلیبل ہے، تاکہ اس ہیلپ لائن نمبر پہ بھی بات کی جا سکتی ہے، وہاں سے انفارمیشن لی جا سکتی ہے. باقی کوئی بھی غیر مستند معلومات جو ہے، جو آپ کو، جو ڈاکٹر نہیں ہے بندہ، جو ہیلتھ کیئر پروفیشنل نہیں ہے، جس بندے کے پاس جو ہے وہ کریڈینشلز نہیں ہے کہ وہ انفارمیشن دے سکے، ان کی باتوں پہ برائے مہربانی جو ہے آپ وہ ان کو فالو نہ کریں. اور کیونکہ نیم حکیم خطرہ جان، تو یہ بڑی خطرناک چیز ہے، اس پہ زیادہ احتیاط کرنے کی ضرورت ہے. اور جو مختلف لوگ بتا رہے ہوتے ہیں نیچرل میڈیسن کے طریقہ کار، دیکھیں جو بھی، جیسے میں نے آپ کو چیزیں کچھ بتائیں جو ہمارے غذا میں ہوتی ہیں، ہمارے کارآمد ہوتی ہیں، تو بہت ساری چیزیں نیچر میں ایسی موجود ہیں جو اچھی ہیں، جو کارآمد ہیں، لیکن ابھی تک جو ہمارے پاس جو ریسرچ ہے، جو مستند جو
मालूमात अभी तक इकट्ठी हुई है दुनिया में, तो उसमें कोई ऐसा एविडेंस नहीं है कि वो डायरेक्ट जाके इसी वायरस को ख़त्म कर दे या उसको जो है मिनटों में या सेकंडों में ख़त्म कर दे। इस तरह की कोई इन्फॉर्मेशन अभी तक हमारे पास नहीं आई, और जब तक कोई इतनी अच्छी इन्फॉर्मेशन या इतनी मुस्तनद इन्फॉर्मेशन हमारे पास नहीं आती, तब तक हमें सिर्फ माहिर लोगों या जो उस शोबे के जो है आलिम स्कॉलर लोग हैं, सिर्फ उनकी बात को मानना चाहिए तो ज़्यादा बेहतर होगा। जी नाज़रीन, जैसे आप सुन रहे थे डॉक्टर साहब की बातें, तो मैं यहाँ पे बताता चलूँ कि ये वेबसाइट है वी डॉक्टर, जैसे डॉक्टर साहब बता रहे हैं, WeDoctor.me के नाम से वेब पोर्टल है। यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट 24 आवर्स कंसल्टेशन प्रोवाइड की जा रही है राउंड द क्लॉक। वहाँ पे डॉक्टर की जैसे ही वो सिग्नल ब्लिंक करेगा तो इसका मतलब है वो अवेलेबल हैं, और आप व्हाट्सएप के थ्रू भी इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। वहाँ पे ग्रुप ऑफ डॉक्टर्स हैं डिफरेंट कंट्रीज से, जहाँ से आप उनको अप्रोच कर सकते हैं और उनको अपनी जो भी आपको कंसल्टेंसी जो भी आपको कंसल्टेशन चाहिए अपने मर्ज के हवाले से, तो आप इनसे रुजू कर सकते हैं। डिफरेंट 3 लैंग्वेजेस में जिस तरह के ये कंसल्टेशन प्रोवाइड कर रहे हैं, तो होपफुली आपको फ्री ऑफ कॉस्ट ये सर्विस मिल रही है। वेब पोर्टल पे आप डॉक्टर को अपने घर बैठे एक इंटरनेट और एक मोबाइल के जरिए एक्सेस कर रहे होते हैं, तो जरूर इससे फायदा उठाइए। अगर आप दूर दराज है, जिस तरह के आज का सिनेरियो है, हॉस्पिटल्स में जाते हुए भी डर लगता है कि कहीं हम किसी और के मर्ज की वजह से हम उसमें मुबतला ना हो जाएं, तो ये एक फ्री ऑफ कॉस्ट ऑनलाइन कंसल्टेशन है 24 आवर्स। जरूर इस वेबसाइट पे भी जाइए, और डॉक्टर साहब ने जो एडवाइस की है आपको पर्सनल हाइजीन के हवाले से, इस पे भी जरूर इसका ख्याल रखें और डॉक्टर की एडवाइस के मुताबिक चलें। और इसके साथ साथ मैं ये चाहूँगा कि आप इन इक़दाम के साथ साथ 3 काम ऐसे हैं जिनको अगर हम करेंगे तो हमें और भी रिस्क फैक्टर भी कम हो जाते हैं और हम एक सेफ्टी में आ जाते हैं। जैसे कि अगर हम अपने गुनाहों की इस मौके पे इस्लाह करना शुरू करते हैं, गुनाहों अल्लाह पाक से रब्बुल इज़्ज़त से गुनाहों की माफ़ी मांगना शुरू हो जाएं और अपनी इस्लाह का एहतमाम करें और गुनाहों को तर्क कर दें। और दूसरा, हम दुआ के ज़रिए जो है तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से मदद मांगें, हिफाजत मांगें, क्योंकि ये मौका है, ये टाइम है कि हम सबसे ज़्यादा जब डिप्रेस में स्ट्रेस में लोग चले जाते हैं तो वो फिर वो भूल जाते हैं। यहाँ पे हमें इन्वेस्ट करने की ज़रूरत है, अपनी इमोशन पे, अपने इंटेलेक्ट पे और अपने हमें सेल्फ पे हम इन्वेस्ट करें, ताकि हम मजबूत होंगे। हम जितने अंदर से मजबूत होंगे, इमोशनली स्पिरिचुअली जितने स्ट्रांग होंगे, उतना इस बीमारी से हम ज्यादा लड़ सकते हैं। क्योंकि जितने हम कमजोर हो जाते हैं स्ट्रेस की वजह से, ये इम्यून सिस्टम हमारा कमजोर हो जाता है और हमारी मदाफत अमल की कमजोरी की वजह से हम मजीद इस बीमारी के शिकंजे में आ जाते हैं। और इसके साथ हिफाजत की दुआएं, जो उलमा इकराम जो हमें हिफाजत की दुआएं बताते हैं, उनको अल्लाह माफ़ीनी फी बदनी, अल्लाह माफ़ीनी समी फी, अल्लाह माफ़ीनी फी बदनी, इस तरह की दुआएं, हम इन दुआओं का एहतमाम ज़रूर करें, क्योंकि ये दुआएं वो दुआएं जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये ऑथेंटिक सोर्स हैं। ये वो दुआएं जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़ुबान मुबारक से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त, ये इनकी कबूलियत का शर्फ भी हासिल है, क्योंकि ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़ुबान मुबारक से, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुबान मुबारक से जारी हुए हैं। और इसके साथ साथ तीसरा जो काम करें, सदका ज़रूर करें। सदका हर बला, हर आफत को टाल देता है। तो सदके के जरिए से, अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस का मफ़हूम भी है कि आप सदके के जरिए अपनी बीमारों का इलाज करें। सदका हर आफत, हर बलियात से हमें महफूज करता है। और ये आफत जो मुसीबत हमारे ऊपर आई है, बहुत बड़ी आफत है। तो बहुत ज़बरदस्त गुफ्तगू रही डॉक्टर साहब, आपने बहुत कीमती वक्त हमें दिया, और बहुत सारे जो हमारे देखने वाले हैं उनको जो बातें उनके इल्म में नहीं थी वो उनको पता चली, और उम्मीद हम करते हैं कि वो ज़रूर इससे फ़ायदा लेंगे और अपने अहल वयाल और अपने कुर्ब-ओ-जवार, अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करने के लिए इस मालूमात को वो शेयर भी करेंगे और अमल भी करेंगे, और इस बीमारी से बखूबी वो लड़ भी सकते हैं। जब क्योंकि हमारे पास नॉलेज होगा, इल्म होगा, तो हम बेहतर तरीके से रिस्पॉन्ड भी करेंगे। तो बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। कुछ और मजीद अगर आप ऐड करना चाहें तो यू आर मोस्ट वेलकम सर। सर, जो अभी आपने बात की स्पिरिचुअल हवाले से, रूहानी हवाले से, और जो है वो डरने के हवाले से, तो एक हम टर्म इस्तेमाल करते हैं होल पर्सन मेडिसिन, ताकि जो डॉक्टर है या फिजिशियन है उसका काम सिर्फ ये नहीं है कि वो सिर्फ बीमारी का इलाज करे, बल्कि उसका काम ये है कि वो पूरे एक मुकम्मल शख्स का इलाज करे, इंसान का इलाज करे जो उस बीमारी को एक्सपीरियंस कर रहा है, जो उससे सफ़र कर रहा है। तो जब आप पूरे इंसान का इलाज करते हैं तो उसमें फिर ये आपकी इंसान का एक रूहानी साइड भी होती है, उनकी एक समाजी साइड भी होती है, उनकी एक नफ्सियाती साइड भी होती है, उनकी जिस्मानी साइड भी होती है। तो इन सारी चीज़ों को जो है वो इकट्ठा लेके फिर उसका एक मुकम्मल इलाज किया जा सकता है या बेहतर इलाज किया जा सकता है।
تو ان ساری چیزوں کا جو آپ نے بتایا کہ روحانی چیزوں کا جب اگر آپ کا عقیدہ ان چیزوں میں ہے تو ان کا بالکل عمل دخل ہے. آپ ان چیزوں کو ڈاکٹر کے مشورے کے ساتھ اور ڈاکٹر کی پرسکرپشن یا جو دوائیاں وہ دیتا ہے اس کے ساتھ استعمال کریں تو اس کا یقیناً فائدہ ہوگا.